ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، ذکر الہی، یاد الہی، قربت الہی، انوار الہی، آج کا موضوع ہے، اور یہ موضوع بڑا توجہ چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت غلط فہمیاں ذکر کے نام پر قائم ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ ذکر کرتے ہوں تو آپ کہتے ہیں میرے شیخ نے مجھے یہ ذکر کرنے کا طریقہ بتایا، میرے مرشد نے مجھے ذکر کرنے کا۔ ایک تو یہ تصور ہے کہ ذکر کے لیے کسی کی اجازت چاہیے۔ ایک تصور یہ بن گیا کہ کسی کے گھر میں کوئی آفات حادثات آ جائیں تو وہ محفل ذکر کرا لیتے ہیں، اور ایک ذہن کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ اب محفل ہو گئی، اللہ محفل کے صدقے ہماری پریشانی، مسئلہ، تکلیف کو حل کر دے گا۔ بعض اوقات وہ کیفیت جس کے لیے آپ نے محفل ذکر منعقد کی ہوتی ہے، مسئلے کے لیے، پریشانی کے لیے، وہ معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ذکر میں کمی کیا رہ گئی۔ بعض اوقات ایک بندہ کسی کا مرید ہوتا ہے، اس کے کردار پر، اس کی سیرت پر، اس کی حرکات و سکنات پر، اس کے اخلاق پر بھلے وہ ذکر کرتا ہو، اللہ اللہ کرتا ہو، اللہ کے رسول کا محب ہو، اتنا ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے کہ اس فرد بشر کا خاندان میں کیا، خاندان سے باہر مریدین میں کیا، احباب میں بھی اس کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے۔ وہ الگ پریشان ہوتا۔ ذکر کی فضیلت اپنی جگہ، ذکر کی عظمت اپنی جگہ، ذکر کا مقام اپنی جگہ۔ سوال یہ ہے، اتنا کچھ ذکر کرنے والوں پر ہو تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈاماڈول ہو جاتا، متزلزل ہو جاتا، پھر اپنے من کو طفل تسلیاں ہو جاتا۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اکثر لوگ ذکر والے جب محفل کر لیتے ہیں، 4-5 دن کے بعد تکلیف پھر آتی، پھر مرغی کا صدقہ دے دیتے ہیں، جی صدقہ دے، کوئی بلا آ گئی ہے۔ کھانا الگ کھلایا، بلا آ گئی ہے، صدقہ دے دیں۔ پھر کیا ہے جی، کالے بکرے کا صدقہ دیں، سفید مرغے کا صدقہ دیں۔ وہ پھر صدقہ لینے والے بھی بڑے نمانے نہیں ہوتے، سیانے ہوتے ہیں، اور دینے والی پہلی قوم سیانی۔ ایک عجیب تماشا بن چکا ہے کہ ذکر کے نام پر ذکر والے بھی اپسٹ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں وظیفوں کی کتابوں کی کتابیں موجود ہیں۔ بچے کی نوکری ہے، بچے کی شادی ہے، بچے کی جاب کرنا ہے، بچے کو اولاد نہیں ہوتی، بچے کا روزگار چھن گیا ہے، بچے کو صحت نہیں ملتی، یعنی بچے کو جب ان چیزوں کی ضرورت آئی تو ہم نے ذکر شروع کیا۔ اس سے پہلے کتاب بند پڑی رہتی ہے۔
اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ ذکر کے تقاضے، ذکر کی ضرورت، ذکر کے انوار، ذکر کی تجلیات، ذکر کی برکتیں، ذکر کی تاثیر. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، میں بات میں آپ کو ترجمے کی طرف لاتا ہوں. ہمارے ہاں محافل میلاد کی کوئی کمی ہے؟ جی کوئی ہے خطہ، محلہ، گلی؟ بھلے ہم سائے کسی اور مسلک کے ہوں مگر ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارے میلاد کرانے والے کراتے ہیں. اچھا 11ویں کی کمی ہے کوئی؟ ذکر و فکر کی کمی ہے؟ لنگر داتا کی کوئی کمی ہے؟ لنگر خواجہ کی کوئی کمی؟ لنگر غوثیہ کی کوئی کمی؟ لنگر میلاد کی کوئی کمی؟ عرس کس محلے یا علاقے میں عرس نہیں ہوتا؟ ختم شریف ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے پاس ہے، عرس اس کی کمی نہیں. محرم آ جائے تو سارے ذکر بلا حضرت امام حسین میں غرق، سفر آ جائے تو اولیاء میں غرق، میلاد آ جائے بازار کے بازار چھت جاتے ہیں، اور ربیع الثانی آ جائے تو ذکر غوث الورا ہو جاتا. کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے کہیں نہ کہیں سلسلہ طریقت کے ساتھ وابستہ. یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی پریشانیاں. کون نماز آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، تہجد آپ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید آپ کرتے ہیں، بچوں کے لیے خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، جمعرات کو آپ لنگر دیتے ہیں، جمعے کو محفل میلاد کرتے ہیں، جمعے کو محفل درود کرتے ہیں، آپ ہر مہینے کی 11ویں کو لنگر تقسیم کرتے ہیں، لنگر غوثیہ تقسیم کرتے ہیں، میلاد تقسیم کرتے ہیں. پریشانی پھر بھی قائم ہے. گھر میں کچھ ہو جائے وہ بات وہیں کی وہیں. آج اس شے کی ٹو میں جانا ہے کہ حل کیا ہے، تاکہ ہمارا ذکر ہمارے من کو، روح کو، تن کو اور ہمارے احوال کو، جہاں رہتے ہیں ان احوال کو، اس علاقے کے خد و خال کو، اہل و عیال کو، حتیٰ کہ وہ جو سما صحابہ کے زمانے میں تھا، جدھر گلیوں میں جاتے تھے ملائکہ گلیوں میں ان صحابہ کا استقبال کرتے تھے. وہ لذتیں، وہ حلاوتیں کدھر گئیں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ میت کے ساتھ باتیں کر لیتے تھے، میت کے ساتھ. اب یہ بات گپ بن گئی. لندن میں ایک سینٹر قائم ہے، اس میں وہ اس پر ریسرچ کرواتے ہیں، وہ تجربات کرواتے ہیں. ہم بحث میں پڑے رہے، وہ آگے نکل گئے. ممکن ہے کوئی دنیا سے چلا جائے، اس سے بات کر لینا، اس کی زیارت کر لینا. اولیاء، اصفیاء اور عرفاء نے بہت کچھ حضور علیہ السلام سے قول نقل کر کے بیان کیا امت کو. اگر یہ باتیں غلط ہوں تو آپ کیا کریں گے صحیح بخاری کی اس روایت کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، جس نے مجھے دیکھا خواب میں. اب خواب سب کو آتے ہیں. آپ کہیں جی میں فلاں صاحب کو ملا خواب میں، فلاں علاقے کے صدر کو ملا خواب میں، فلاں محلے کے محترم کو ملا خواب میں، یعنی آپ خواب سنا دیں تو بھائی آتا رہے. خواب ہے، وہ زیادہ چوکس نہیں ہوگا، الرٹ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا، آپ کسی کو سنا دیں میں نے آمنہ کا لال خواب میں دیکھا، سننے والا بھی مچل جائے گا. مچل جائے گا نہیں؟ بولیے نا. جب سننے والا مچل جاتا، کیا وجہ باقی خواب سن کر وہ کیوں نہیں مچلتا؟ وہ کہتا باقی خواب کے اعتبار نہیں، مصطفیٰ کے خواب پر اعتبار کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب حضور کا فرمان پڑھیے، من رآنی فی المنام. میں اصل میں چاہتا ہوں یہاں جمعہ پہ جو لوگ پڑھنے آتے ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں. یہی نہیں قادری صاحب نے ایک فکری بات کر دی، نظریاتی. گو مجھے مجبوری ہوتی ہے کہ جمعے پر میں آپ کو اچھی بات بتاؤں، مگر جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج یہی مضمون لگاؤں، چلتا جائے ماہ رجب تک، تاکہ ذکر سے ہمارے من روشن ہوں، ہمیں بھی وہ انوار نظر آئیں، جلوے نظر آئیں، تجلیات محسوس ہوں. کم از کم اپنا گھر کی تو رونق بحال ہو. تو آقا نے السلام نے فرمایا من رآنی، جس نے مجھے دیکھا. کہاں دیکھا؟ فی المنام، خواب. اب جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہوگا رشک آتا ہے کہ نہیں جی؟ اور ان کی طبیعتوں، احوال، مقامات، عظمتوں، کردار پہ کتنا رشک آتا.
فرمایا جس نے مجھے دیکھا. آقا کہاں دیکھا؟ فرمایا خواب میں. من رآنی فی المنام، جس نے محمد کو دیکھا خواب میں. تو فرمایا وہ خواب والا بڑا خوش نصیب ہے، اس نے گپ نہیں دیکھا، اس نے مصطفیٰ کو حق دیکھا. فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے حق دیکھا. کوئی شک رہ گیا؟ وہ الگ بات ہے، درجہ صحابی نہیں مل سکتا. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں بتاتے. ہمارے والد گرامی اللہ ان پر ارب ہا کرب ہا سب پر رحمت فرمائے، جہاں ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ رہتے تھے جنڈیالہ شیر خان میں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود بیان کیا. وہ جو محترم تھے، خلیفہ تھے، یہ سرحان شریف والوں کے وہ خلیفہ تھے، مجھے ان کا نام نہیں آتا. انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود اپنی زبان سے سنایا. وہ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ فقیر سلطانی میرے والد گرامی، میں نے سنا تھا تو میں نے ان کو براہ راست نہیں دیکھا تھا. تو جمعہ تھا تو میں نے کہا چلے میں آج جمعہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں میں اس دن مجھے خواب میں، یہ بات ان کی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام ادھر سے ادھر تشریف لے گئے. یہ بات خلیفہ صاحب سنا رہے ہیں مجھے، اور وہ نقشبندی مجددی سلسلہ کے بعد. کہتے جب میں مسجد میں آیا تو آپ کے والد گرامی خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کرتے کرتے والد گرامی فرمانے لگے کون کہتا ہے حضور علیہ السلام زندہ نہیں ہیں؟ میں نے آج باطن میں دیکھا ہے، یہ قبلہ حضرت صاحب کے الفاظ سلطانی صاحب کے، میں نے آج باطن میں دیکھا ہے حضور علیہ السلام ادھر سے ادھر تشریف لے گئے. خواب اس کو آیا ہے اور بیان سلطانی صاحب کر رہا ہوں. یہ حال ہوتے ہیں، ان کو سلوک کے زبان میں حضوری کہتے ہیں، اور یہ ممکن ہوتی. یہ جو پیری مریدی آپ پکڑتے ہیں یہ اسی لیے سکھائی جاتی ہے. ہمارے ہاں مرید سارے ہو جاتے، کوئی قادری کوئی نقش بندی. مجال ہے اپنے پیر سے سبق لے لیں، 2 وظیفے لیں گے بس جی برکت آ جائے. اور برکت کا کانسیپٹ یہ پیسے آ جائیں پیسے آ جائیں پیسے آ جائیں. کوئی مرید نہیں ہوتا خدا اور مصطفیٰ کے لیے بس پیسے کے لیے. دکان چل جائے، 15 بچے پیدا ہو جائیں، بچوں کے بچے نانا دادا بن گیا، بس جی کیا ہوا جی یہ میرے مرشد کے صدقے برکت ہے. اولیاء اس برکت کو نہیں مانتے. اولیاء کہتے تھے رب کا جلوہ نصیب نہیں ہوتا، یہ تو آزمائش ہے. ابھی آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو اس تصور کو آپ کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا دی کہ ذکر پر بڑے بڑے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. میرا کیونکہ سلسلہ طریقت حضور سخی سلطان باہو نور اللہ مرکزہ کے ساتھ ان کا سلسلہ حضور غوث پاک سے جا ملتا، اسی حوالے سے کیونکہ ان کے نسبت سے بھی آج بات آ جائے گی. اب سب سے پہلے ترجمہ سمجھ خیر ہے. ہاں پانی گرم اگر مل جائے تو اللہ آپ کو 10 بچے دے. حافظ صاحب نے سبحان اللہ کہہ دی، پکی مور لگ گئی. اب ذرا ترجمہ سنیے، اللہ پاک کو بندے سے کتنا پیار. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں. مسلمان اور مؤمن مسلم معنی جو ہے نا وہ میں ذرا دھیان سے کر رہا ہوں. بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. آگے پڑھیے. والقانتین والقانتات، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، سچی بات کرنے والے مرد اور سچی بات کرنے والی عورتیں. آگے فرمایا والصابرین والصابرات، صابر مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والے عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ دار عورتیں. والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد. والحافظات، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی
عورتیں، دونوں کو ملا کے جب بیان کیا تو آگے کیا فرمایا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد، وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کرنے والی کثرت کے ساتھ عورتیں۔ آگے جملہ غور سے سنیے، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت زیادہ اجر بھی تیار کر رکھا۔ یہ ہے حکم قرآن، یعنی نہ مرد پیچھے اس عمل سے، یہاں اعمال میں یہ یاد رکھ لیں، اعمال میں مرد اور عورت دونوں اللہ کے دربار میں برابر ہوں، یہ یاد رکھیں۔ دنیا کے بکھیڑوں میں معاملہ ہو رہا ہے، کہیں عورت کو اللہ پاک نے اس طرح کی فوقیت دی ہے، وہاں مرد کی گواہی معتبر نہیں، کہیں مرد کی بات کو اتنا بلند کیا کہ عورت کی گواہی وہاں برابر نہیں، کہاں کہیں دونوں برابر ہیں، کہیں معاملہ اس طرح کا ہے، ایک ہے ایک نہیں، مگر عمل میں، نیکی میں، اجرت میں، اس کی کرم نوازی میں نہ مرد عورت سے پیچھے رہا نہ عورت مرد کے پیچھے۔ اب یہاں تک تو ترجمہ ہے، اب میں ایک ایک آیت پڑھتا ہوا آگے چلتا جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، فرمایا جو شخص اندھا ہو گیا اس رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، اور وہ کس سے اندھا ہوا؟ عن ذکر الرحمن، وہ رحم کرنے والے کے ذکر سے بھاگ گیا، اندھا ہو گیا۔ دنیا کی چاہت، رغبت، طلب، شہوت، قربت نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ ماں بددعا دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ بولیے نا، دیتی ہے نا؟ ایسا پلوتا دیتی ہے کہ وہ لگ جاتا ہے کئی بار۔ وہ رحمان ہے جس نے ماں کا دل بنایا۔ فرمایا جب کوئی میری یاد سے منہ موڑ کر میری رحمت سے اندھا ہو جاتا تو میں کیا کرتا ہوں؟ نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، میں ایک شیطان اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں کہ یہ میرا نہیں رہا، موج کرے جو کرنا چاہے۔ ایک وقت تھا ہمارے گھروں میں صبح تلاوت کی آواز آتی تھی، سورہ رحمان لوگ لگا لیتے تھے، سورہ یوسف لگا لیتے تھے، سورہ مزمل لگاتے تھے، ہر روز فجر کے بعد تلاوت لگتی تھی۔ بچے تلاوت کے اتنے عادی ہوتے تھے، ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچے اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اب ہے یہ حالت؟ ایمانداری سے بتائیے، آپ گھروں کے بہترین جاننے والے ہے، ہر شخص کے گھر میں بڑے سے بڑا ٹچ موبائل ہے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، بہت کچھ ہے، مگر وہ لذتیں ختم ہو گئیں۔ روتے نہیں ہیں ٹیکنالوجی والے، موبائل دیکھ بھی پریشان ہوتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں مگر قربت کے مزے نہیں ملیں گے موبائل میں۔ صحابہ کرام نے ایک دن آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جب آپ کی صحبت میں جاتے ہیں تو سما ہی اور ہوتا ہے، جلوے ہی جلوے، جلوے ہی جلوے، گھر چلے جائیں تو ککھ نہیں رہتا۔ تو آقا ہم، حضرت حنظلہ نے پوچھا تھا، آقا ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہ آپ کی صحبت میں آئیں تو لذت جاتی نہیں، گھر میں چلے جائیں تو لذت آتی نہیں، تو کہیں ہم منافق نہ ہو گئے؟ یہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی۔ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ میری قربت کے جو انوار تمہیں ملتے ہیں، میری حلاوت کے، میری صحبت کے، میرے دیدار کے، اگر یہ ہمہ وقت تم پر قائم رہیں، جمے رہیں، تو فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ کی گلیوں میں جاؤ تو فرشتے تم سے سلام لیں۔ کتنی انجمنیں ذکر کرتی ہیں کہ نہیں؟ میں مجالس ذکر والے کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ کوئی برکت آپ کہتے ہیں جی بس آج محفل ذکر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ذکر نہیں کیا تھا، اس کا جلوہ بھی دیکھا، اس کی محبتیں بھی دیکھی، چاہتیں بھی دیکھی، تو پتہ یہ چلا کہ ذکر کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ہر جگہ ہر شخص کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔
اب اس بات کو ذرا قرآن مجید کی ایک اور آیت سے سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کی مزے کیوں نہیں لے سکے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے مجھ پر بھروسہ کرنے والوں، میں میٹھا میٹھا ترجمہ کروں، اے مجھ پہ بھروسہ کرنے والوں، میری چاہتوں میں گم ہونے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اولاد بھی تم لے چکے، مال بھی تم نے بولیے نا لے لیا نا، اللہ سے پیسے ہیں نا آپ کی جیب میں، آپ ہاتھ مارے نا، میں بھی دیکھتا ہوں ذرا حساب لگا لیتے ہیں میری جیب میں الحمدللہ. فرمایا مال بھی تم نے مجھ سے لے لیا. مال عربی کا لفظ، اس کا معنی ہے ہر وہ شے جدھر دل راغب ہو. گاڑی کی طرف دل راغب ہوا، کھانے پینے کے آپ جاتے ہیں نا، وہ پیزے کھاتے ہیں، سینڈوچ کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں کہ نہیں، چسکا آتا ہے، وہاں دل جائے، جدھر دل مائل ہو اس کو مال کہتے ہیں. فرمایا کہ تم نے مال بھی مجھ سے لے لیا، اولاد بھی مجھ سے لے لی. اب تمہیں بتاؤں یہ جو کچھ تم نے لیا اس سے تمہارا کیا بنے گا. فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لے لینا مگر میری یاد سے تمہیں یہ برباد نہ کر دے. میرا بیٹا FSC کرے، میرا بیٹا BSc کرے، میرا بیٹا MBBS کر لے، میرا بیٹا MA کر لے، کوئی ہے نہیں جس کی یہ تمنا اور خواہش. کبھی کسی باپ نے کہا بیٹا تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، خدمت خلق کر لو. ایجوکیشن میں کوئی پابندی نہیں، اب جتنا مرضی پڑھائیں، لیکن پڑھتے 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 اب کیا کرنا جی، اب جاب کی سیٹ پہ بیٹھنا، انسانیت کی خدمت والی سیٹ پر بٹھانے کا سبق باپ پیرنٹس نے عطا نہیں کیا. بس بیٹے جاب، لینڈ کروزر آپ کے نیچے ہوگی، 40,000 آپ کی پے فرسٹ اسٹیپ ہوگا، موت کرو. اب وہ کیا سوچے گا، فیوچر، میرا فیوچر برائٹ ہو، مائی وائف، مائی بلڈنگ، وہ ہر وہ شے مانگے گا جو اس کو آپ مادی سوچ کے ساتھ اس کو تیار کیا. بینک بیلنس وہ تیار کرے گا، گاڑی میں جائے گا، صبح ہو جائے گا شام کو آئے گا، صبح ہو جائے گا شام کو آئے گا، 5 بچے پیدا کر لیا. اچھا بیٹے کچھ اللہ کے لیے بھی کیا؟ نہیں بابا بینک بیلنس فل، 10 لاکھ میرا بینک بیلنس ہے. اب ایمانداری سے بتائیے مرنا بھی تو ہے. فرمایا مجھ سے مال لے لیا، اولاد لے لی، میرا بن کے رہنا. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اونچا بولیے اللہ. تو آج بھی وقت ہے لوگوں، اللہ سے معافی مانگ لو، مولا ہم تیرے بننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا تیرا بننے نہیں دیتی. آج بھی وقت ہے، خدا کے لیے خدا کے بن جاؤ. نہ بھی پڑھائیں بچہ زندہ رہے گا، کیا ہوگا. یہاں جتنے آپ پیزا لینے جاتے ہیں، میں فار ایگزامپل بات کرتا ہوں، بات آگے کرتا ہوں. یہ جو آپ پیزا لینے جاتے ہیں، کسی دنیا کے ملک میں آپ چلے جائیں، اس نے MA کیا ہوتا ہے پیزا بنانے کے لیے؟ جی بولیے نا. یہ آپ کے نیچے سموسے والے بیٹھے ہیں، پوچھیں ان کی تعلیم کتنی ہے. پنچر لگانے والا بھی MA نہیں ہوتا. یعنی جتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں وہ کام ان لوگوں سے کرواتے جو چٹے ان پڑھ. تو رب کی دنیا میں کوئی شے فضول پیدا نہیں ہوئی، انہیں ان پڑھ کرا کے اس مقام پر رکھا، بڑے بڑے اونچے کھائیں. اسی لیے تو فرمایا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اسی لیے آقا کریم نے دین کو 2 جہتوں میں دیا. غریب ہے تو وہ ان پڑھ ہو کر سنت مصطفیٰ کا وہ بھی بہت بڑا خزانہ لے چکا. امیر ہے تو وہ اعلیٰ کپڑے بلند بالا شان کے ساتھ زندہ رہتا، نہ سنتوں کی غریب کو کمی چھوڑی، نہ سنتوں کی امیر کو کمی چھوڑی، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی غریب ہوں گدھا میرے پاس ہے. تو حضور نے گدھا رکھے غریبوں کو سنت دے دی کہ میرا غلام گدھے پر جب بیٹھے، کھچر پہ بیٹھے، اس کو یہ نہ خیال ہو کہ میرے مصطفیٰ گدھے پر بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. براق پر بیٹھے، بڑوں کے لیے سنت جاری کر دی کہ بڑی شے پر بیٹھنا یا بڑی چیزوں پر بیٹھنا حضور کی سنت ہے. تو فرمایا میرے بندے مجھ سے تو سب کچھ لے لے مگر میرا رہنا. بولیے کس کا رہنا؟ اونچا بولیے کس کا رہنا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سچی بات ہے، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہم 100/100 اللہ کے ہیں ہی نہیں. بھلے حافظ صاحب میرا گلا پکڑ لیں، صاف کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، جس دن ہم 100/100 اللہ کے بن گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے، خلافت کا دور تھا،
تو کام کرنے لگے تو کسی نے پوچھا صدیق ایک بات تو بتائیے. فرما پوچھیے. یہ آپ امیر المومنین ہو کے تو گھر کے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ امیر المومنین، اس کے بہت کام ہیں، گھر کے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ فرمایا سادہ سا عمل ہے، مصطفیٰ نے بتایا تھا. سادہ سا عمل بتا رہا ہوں آپ کو لوگوں، خدا کا واسطہ. نسلوں کو صرف مادی ایجوکیشن کچھ نہیں دیتی، اتنا دیتی یہ پکوڑا ہے، یہ سموسا، بس. کوئی دنیا کی ایجوکیشن میں آپ کو صاحب بتا، ایم بی بی ایس کرا لے، ایم فل کروا لیں، پی ایچ ڈی کروا لیں، ماسٹر جس میں مرضی کرا لیں، اسپیشلائزیشن کروا لیں، تعلیم شعور صرف دیتی ہے. بس یہ کون ہے، یہ کون. قبر کا علم دنیا کا ایجوکیشن کبھی نہیں دیتی. یہ بات آپ جائیں نا ذرا یورپ میں تو آپ کی آنکھیں کھلیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حضور علیہ السلام نے نسخہ دیا تھا. پوچھا کیا؟ مسند احمد بن حنبل. فرمایا وہ نسخہ یہ تھا کہ آقا نے فرمایا جب کوئی شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پر اس کے کام کرنا شروع کر دیتا. اب یہ حدیث آپ سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا. کتنے ہم پاکستانی ہیں جو کسی کا کام کرتے ہیں. موبائل آپ کے پاس ہے، فون نہیں کرنا، بھلے کوئی کسی کی سفارش کر دیں، وہ الگ بات ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں نہیں کرتے، کوئی بات نہیں. اکثر آپ دیکھیں آپ کے جاننے والے بازار میں کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ جب گزرتے ہیں وہ پہلو کر لیتے ہیں کہ مجھے ایک پلیٹ اس کو. آپ نہ جائیں اپنی. اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کہ اپنے آپ کو گرایا نہ کریں. یہ تو ہم ہر گھر میں جاتے ہیں، بیمار کو پوچھنے جا رہے ہیں، بوتلیں اس کے پاس بیٹھ کے پیتے ہیں. میں کم سے کم میری ذات بوارہ نہیں کرتی کہ پتہ بیمار کا کرنے جا رہے ہیں. آپ بیمار کے پاس تو جا رہے ہیں حضور کے فرمان کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص بیمار کا حال پوچھنے جائے 70,000 ملائکہ اس بندے کے ساتھ دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں. آپ پیپسی پی رہے ہیں، اس کا بل بنا رہے ہیں. مائنڈ نہ کیجئے گا، اس کا بل بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. پیپسی مفت آتی ہے. آپ جائیں بازار میں کوئی پیپسی مفت پلا کے دکھا، آپ 4 دن مسلسل جائیں، 5ویں دن ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے گا. وہ حالات جو صحابہ نے پیدا کیے، اپنی خودداری کو قائم کر لیں. کھانے کے لیے، پینے کے لیے لوگوں کے گھر میں جانا کم کریں. پھر دیکھیں عزت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تاکہ جب اللہ کے حضور جائیں تو آقا کریم کا وہ فرمان کہ جب تمہاری میتیں اٹھیں تو لوگ تمہارے اخلاق کی گواہی دیں، یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت نیک تھا. انتم شہداء اللہ علی الارض. فرمایا جب کوئی شخص میت بن کر لوگ کندھے پر سوار کر کے اللہ کے حضور لے کے جاتے ہیں تو لوگ اس کے کردار کی تعریف کرتے ہیں، اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، اس کی نیک نامی کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا تھا، بھلے وہ گناہگار تھا، بھلے وہ گناہگار تھا. رب کریم ہو کر، رحیم ہو کر اپنا علم پیچھے کر دیتا ہے اور بندے کو سامنے کر کے کہتا میرے بندے تیرے بارے میں کہتے تو بڑا چنگا سی، میرے بندے کہتے ہیں کہ تو بڑا چنگا تھا. تو بھلے تو اچھا تھا یا نہیں میرے علم کے مطابق، مگر میں اپنے بندوں کی گواہی کے صدقے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. ہم میں کتنے آپ موبائل کو کہیں چھپا کے لگا دیں، 2 بندوں کے بعد 2 منٹ بیٹھیں، باہر آ جائیں، آپ کی وہ چگلی کھائیں گے جینا حرام کر دیں گے. آپ بعد میں سن لیں. یہی وجہ میں عموماً پروگراموں میں نہیں جاتا، شادیوں میں، بیاہوں میں، ولیموں میں نہیں جاتا. کیوں؟ فتنے ہوتے ہیں، چگلیاں کھاتے ہیں. نہ کھانا نہ کھانے دینا. مجھے بٹھا کے کہتے جی وہ سنا ہے، بھائی 2 چمچ مجھے بھی لے لینے دیں. نہیں لینے دیں گے. حافظ صاحب گواہ سامنے بیٹھے ہیں، خود کھا لیں گے، مجھے کہیں گے جی قادری صاحب اور سناؤ کی حال ہے. پورا وہ چرغ اعظم. میں اس لیے نہیں جاتا بابا، میں گھر ہی ٹھیک ہوں. یہ میری میٹھی بات کو غصے سے نہ سننا، شکر کرو اس طرح کی باتیں حضور کی ادائیں ہیں. تو پتہ چلا اللہ پاک نے فرمایا تو میرا بن جا. اور آقا نے کیا فرمایا؟ ایسے بنو کہ تمہاری میتوں کو لوگ انگلی اٹھا کر کہیں یہ میرا بیٹا گیا تھا. لوگ تو دعا کر کے آپ کے لیے کہتے خدا کرے یہ مر جائے. اس لیے اولیاء اور عفا کہتے ہیں گالی سن لو، برداشت کر لو، مگر کسی کا دل، بولیے نا، کسی کا دل ایسے ٹوٹ جائے، بھلے 100 بار ٹوٹے تو ہم نے تھوڑا ہی توڑا اس کا دل.
وہ جی میرے سے آپ نے پیپسی نہیں پی، بابا میں نہیں پیتا، سیدھی سی بات۔ میں بھی جاتا ہوں بازاروں میں، مجھے لوگ آوازیں دیتے، بابا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آواز نہ دینا، میں پیتا ہی نہیں ہوں۔ جہاں ایک بار جاؤں میں خود اپنا بل دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے ایک دو بزرگوں نے سختی سے منع کیا، بیٹا اپنا بھرم قائم رکھنا، کسی کا لینا دینا مرنے سے پہلے ختم کر لینا۔ میں پچھلے جمعے یہ حدیث سنائی تھی بخاری شریف میں، آقا نے فرمایا مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بخشوا کے جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بخشوا کے جاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی نہیں، تو فرمایا تو اولاد لے لے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، میری یاد سے دور نہ ہو جانا۔ مال میری یاد سے دور کرتا، اولاد میری یاد سے دور۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے فرمایا وہ نقصان اٹھانے والے میں سے۔ اب ہمارے ہاں اللہ کرے وہ محبتیں پھر سے واپس آ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر اتنا، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں ذکر نہ ہوتا ہو۔ ذکر کی کیفیات، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا سورہ فاتحہ۔ ہمارے ہاں کیونکہ ثواب اجرت یہ ایک الگ بات، آپ جب کسی ملازم کو ملازمت کے طور پہ رکھیں اور پیار سے کہیں کہ ملازم بڑا اچھا ہے، اخلاق میں کرتے کہیں کہ آپ مجھے اس سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے، آپ اس کو ایک دن پے نہ دیں، ایک مہینہ آپ پے نہ دیں، کرتا کرتا وہ چھوڑ جائے، تو آپ کے دل میں یہی آئے گی کہ مجھ سے اس کو محبت نہیں تھی بلکہ اس کو اجرت سے محبت، کہیں گے نا۔ اب یہی بات ذرا اللہ کی طرف لگا لیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اجرت کے لیے کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، بندہ ہو اللہ کا اور وہ خالق بھی ہے، کیا وہ اجرت نہیں دے گا؟ اسے اپنے بندوں سے پیار نہیں ہے؟ بولیے نا۔ یہ بات کہ جی وہ ذکر ہم نے کرنا ثواب اتنا ہوگا بجا، کوئی شک نہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا۔ اب امام فخر الدین رازی کی بات کو ذرا سمجھیں کہ عطا اس کی کتنی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ پاک کے حضور پیش کیا گیا، جب پیش کیا گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے ارد گرد اتنی بڑی نیکیاں تو نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا بندے جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے۔ آج حاجی زبیر صاحب بڑے عرصے کے بعد نظر آئے، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی، ان کا نام بھی اندر جا رہا ہے۔ آج حاجی صاحب بڑے عرصے کے بعد آئے، دعا کریں جمعے کے جمعے آج آیا کریں۔ تو اس نے دیکھا دائیں بائیں شے کوئی نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جا، میں نے تجھے بخشا۔ اس نے فرشتوں سے کہا میری جان چھوڑو، چھوڑ دیا۔ تو اللہ سے ڈائریکٹ پوچھتا، باری تعالیٰ تو یہ بتا تو نے مجھے بخشا کیوں؟ یہ بات پوچھنے والی ہے جی؟ آپ کو انعام مل جائے تو آپ انعام دینے والے سے پوری تفتیش کریں گے؟ اس نے کہا باری تعالیٰ ایک عمل خود ہی بتا رہا میں نے نہیں کیا تھا، تو نے کیوں بخشا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اب تو نے پوچھ لیا، بات یہ ہے مجھے نیند نہیں آتی، لا سنتم ولا نوم، اور نہ ہی مجھے اونگ آتی۔ تو سو رہا تھا تو رات کا وقت تھا کہ تو نے رات کو سوتے سوتے جب کروٹ لی نا، تو آپ کروٹ لیتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے نکل جاتا ہائے اللہ، کئی لوگوں کے منہ سے اللہ جی، تو فرمایا جب تیری کروٹ بدلی تو تیرے منہ سے میرا نام نکل گیا، ایک بار تو نے بھولے سے مجھے یاد کیا۔ بے شک تیرا دل تو نہ پھرا تھا مگر تیرے دل نے یاد اسے ہی کیا نا جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو فرمایا وہ ایک بار تیرا یاد کرنا مجھے اتنا پسند آ گیا، میں نے کہا فرشتوں چھوڑ دو، بھول کر بھی وہ مجھے تو یاد کرتا ہے، میں نے سب گناہوں کا معاف۔ ہم اس کی یاد اس طرح جس دن کرنے لگ گئے، آپ کے کاروبار بھی چلیں گے، آپ کے بچوں پر بھی کرم ہوگا، آپ کی زندگی پر بھی کرم ہوگا، آپ کے احوال پر بھی کرم ہوگا، لیکن دل سے یاد تو کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں،
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سونیا اپنے غلاموں سے بتا دیں جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ وہ یاد کیسے کرتا۔ اب یاد کے کئی طریقے ہیں، ایک ہے خیال، گمان، بس ایسے بیٹھے ہائے میرے مولا معاف کر دے، دل میں آیا، اظہار نہیں کیا، دل میں آیا۔ اب یہ ہوتا ہے گمان، گمان کو عربی میں کہتے ہیں ظن، زوئیں اور نون، ظن، گمان۔ میرے آقا نے فرمایا جب میرا امتی اللہ کے بارے میں صرف گمان کر لے، کیا کر لے؟ گمان کر لے، رحمت کا، کرم کا، لطف کا، فضل کا، عنایت کا، شفقت کا، محبت کا، یعنی گمان شام رحمت کا کرے، تو اللہ پاک کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا ہے جیسے تو نے سوچا میں تیرے لیے ویسے بن گیا ہوں۔ تو نے کہا میں کریم، جا میں نے کرم کر دیا۔ تو نے کہا میں رحیم، جا میں نے رحمت کر دی۔ تو نے کہا فضل والا، جا میں نے فضل کر دیا۔ یعنی جس شان کا تیرے ذہن میں خیال آیا، اظہار بھلے تیرے زبان سے نہ ہوا، میں اس شان کے لائق تیرے لیے بن جاتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے قریب ہو جاتا ہوں، جیسے وہ سوچے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فرمایا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نا، جب میرا ذکر کرتا، مجھے بلاتا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے میں دور نہیں ہوں، میں تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے دور نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ہمارے ہاں بعض لوگ نماز کے بعد بڑا ذکر کرتے ہیں ایسے کر کے، سانس کے ذریعے، پاس نفاس، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا۔ بعض لوگ ایسے اللہ ہو ناک سے، اس کو کہتے ہیں ذکر خفی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کئی قسم کا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس کو کہتے ہیں ضرب کے ساتھ۔ بعض لوگ ذکر خفی زبان بند ہوتی، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، یہ ضربیں ہیں 4۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا دل میں، تنہا من میں، اللہ فرماتا ہے جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے نا، اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ، وہ جب من میں ڈوب کر مجھے یاد کرتا ہے نا، میں بھی من میں ڈوب کر اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ اپنے من میں ڈوب کر مجھے یاد کرتا، اللہ کیا فرماتا ہے میں بھی اس کو اپنے من میں ڈوب کے یاد کرتا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اب یہاں میں سب کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی قسمیں ہیں، قسموں کی بات بعد میں آئے گی۔ فرمایا اگر وہ محفل جمع کر کے، اجتماع کا انعقاد کر کے میرا ذکر کرے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وہ بندہ ہو کر فرش پر مجلس سجائے، میں مولا ہو کر عرش پر مجلس سجا لیتا ہوں۔ ذکرتہ فی مَلَئٍ، میں بھی، تو مجلس سجا میں بھی مجلس سجاؤں، تو من میں یاد کر میں بھی من میں یاد کروں، تو ڈنکے کی چوٹ پہ یاد کر میں بھی ڈنکے کی چوٹ پہ یاد کرتا ہوں۔ پھر آگے سنیے، آگے فرمایا خیر منہ، فرمایا بندے تیری مجلس سے میری مجلس کی جو بندے ہیں، مخلوق ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین، وہ سب سے بلند ہیں۔ بلند میں وہ فرشی کا میں ذکر کرتا ہوں، وہ فرش پر بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشی کا ذکر عرش پر بیٹھ کے کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر ایک بالش وہ میری طرف آئے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف چلا جاتا ہوں، یعنی وہ اتنا آئے میں اس سے زیادہ جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ بخاری کے الفاظ، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ میری طرف شان بندگی کے مطابق چلتا ہوا آئے، بندہ ہے نا، اس کی کتنی دوڑ،
فرمایا وہ اپنے حال کے مطابق جب چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو فرمایا لوگوں میرا رب اپنی خدائی ایک طرف کر کے بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے، بندہ میری طرف آ رہا، آپ اس کی خدائی دیکھیں۔ حالانکہ بندے کی شان خدا کی شان کتنا فرق۔ فرما بندے جب تو پیدل میری طرف قدم اٹھا لیتا میری رحمتیں دوڑ کر تیرے استقبال کرتی۔ اللہ پاک سے وہی زبان مانگیں، وہی من مانگیں، وہی دل مانگیں جو ہر لمحے مولا کو یاد رکھے۔ اور آقا فرماتے کہ دنیا میں سب سے بڑا عمل جہاد سے بھی بڑا۔ ایک صحابی نے پوچھا، دیہاتی تھا، حضور جہاد سے بھی؟ فرمایا ہاں، تلوار ٹوٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس سے بھی زیادہ۔ آقا وہ کون سا عمل؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ اللہ کرنا۔ کیا کرنا؟ بول گئے نا، کیا کرنا؟ جب صبح اٹھیں تو ذرا انگڑائی لیتے ہوئے کہیں اونچا، بیگم بھی آپ کی اللہ اللہ کرے، بچے بھی کریں، جھجک توڑیں۔ اگر بیگم سے کہتے ہیں یہ ذرا موبائل پکڑا ہے، وہاں اللہ والی ہے موبائل پکڑا، اللہ والے موبائل، اللہ 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 ہو جائے تو جو برکتیں صحابہ کو ملتی تھی خدا کی قسم ان کے صدقے آپ کے گھروں میں برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ تو کریں۔ معزز حضرات گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کے حوالے سے چند باتیں ابتدائیہ آپ کے گوشے گزار کی۔ اور 3 آیات مقدسہ سے ذکر کی اہمیت، دنیا میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، رغبت دنیا، لذت دنیا، شہوت دنیا، چاہت دنیا، طلب دنیا۔ اس حال میں فتنوں کا دور، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کے ساتھ قربت، اللہ کے ساتھ رابطہ اتنا لوگوں میں ختم ہو گیا ہے کہ اب کہیں خال خال محافل ذکر الہی کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی گھر، کوئی گلی اور کوئی کوچہ، کوئی فرد بشر ایسا نہ تھا جس کی زبان ذکر رحمان سے خالی رہتی ہو۔ میں نے چاہا کہ اس کو ذرا تفصیل سے آپ کے گوشے گزار کریں تاکہ جو غلط فہمیاں، غلط تصورات ذکر الہی کے حوالے سے ڈالے گئے اس کو بھی دور کیا جائے، شکوک و شبہات کا ازالہ ہو اور صحیح مفہوم کا پتہ چلے کہ اصل درست اور صحیح راہ کیا ہے۔ قرآن مجید سے میں نے گزشتہ جمعہ 3 باتیں بیان کی۔ آج سے احادیث نبوی سے ذکر الہی کی بات کو سمجھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی زبان مقدسہ سے بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہوں، صحیح بخاری، صحیح ابن حبان، بیہقی، جامع العلوم ابن رجب حنبلی کی ہے۔ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ کئی طرق سے آئی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، اللہ کے ملائکہ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہوں اور وہ زمین پر بازاروں میں تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تلاش کس کو کرتے ہیں؟
وہ مجالس کو تلاش کرتے ہیں، حلقات ذکر تلاش کرتے ہیں، جس محفل میں، جس مجلس میں، جس حلقہ میں، علاقہ، بازار، گلی میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ملائکہ اور کسی محفل، مجلس یا حلقہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ اس مجلس کی طلب میں رہتے ہیں جو صرف اللہ پاک کی یاد والی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں اس بات پر بڑا بہت غلط تصور ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ ہر وقت ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی سانسوں میں بھی اللہ ہے، آپ کی سانس نکلنے میں بھی اللہ ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں اللہ ہے، آپ پانی پیتے ہیں تو اللہ ہے۔ اگر یہ ہے تو کیا وجہ ہے؟ اور عرفات کے دربار پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی اور کی بات نہیں ہوتی۔ دربار سے آپ گھر آ جائیں، گھر میں سرے سے اللہ کا ذکر نہیں آپ کو سنائی دے گا، کرنے کو تو الگ بات ہے۔ کسی دربار پہ آپ چلے جائیے، آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا تن، آپ کا من، بس آپ داخل ہوئے، ایک مستی اور ایک ہی تصور آتا ہے کہ وہ کتنا رحمان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو درباروں میں جا کے یاد آئے گا، کسی محل میں، کسی دکان میں، کسی انڈسٹری میں آپ داخل ہوں، ذکر تو ایک طرف رہا، فکر لگ جاتی ہے یہاں کتنا مال ملے گا آپ کو۔ اور اب تو ذکر پر پیسے چل پڑے۔ عرفاء اصفیاء ذکر کی مجالس کرتے تھے، اگر کوئی ذکر کے لیے بلاتا اشاروں میں منع کرتے کہ میں ذکر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مال کے لیے نہیں کر رہا، چلتے بنو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے۔ فرمایا اللہ کے کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو تلاش کرتے ہیں، یلتمسون، تلاش کرتے ہیں، کن کو؟ جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، جو بڑے مالدار ہیں، سرمایہ والے ہیں، ہٹے ہیں، کٹے ہیں، سیاست دان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بڑے ان کا وی آئی پی پروٹوکول ہوتا، ان کی تلاش کرتے نہیں۔ فرمایا یلتمسون اہل الذکر، جو یار کو یاد کرتے ہیں، عرش والے فرشتے ان کی فرش پر آ کے تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی مخلوق ہے نورانی ملائکہ، اور زمین پر چلتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، محلات میں جاتے ہیں۔ جب وہ گلیوں سے گزرتے ہیں تو ہر کیٹیگری کا بندہ ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی، مگر آقا کیا فرماتے؟ انہیں فقط ایک طبقے کی تلاش ہے، کہاں ہیں وہ مولا کی یاد کرنے والے؟ سبحان اللہ، اور وہ ہے نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب ایسی قوم کو وہ تلاش کر لیتے ہیں جو اللہ کو، بولیے نا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ ان کی تلاش کر لیتے ہیں، ملائکہ کو اپنا مطلوب مل گیا، مقصود مل گیا، محبوب مل گئے، محبوب کی مجلس لگی ہے، مولا کی مجلس لگی ہے، مل گئے۔ اچھا، جب مل جاتے تو آقا فرماتے کہ فرشتے وہاں وہ جو تلاش کرتے کرتے اس منزل تک پہنچتے، وہ کیا کرتے؟ وہاں کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس مجلس ذکر میں بیٹھ کر آواز دیتے ہیں۔ اور آواز کس شے کی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آ جاؤ۔ کس کو آواز دیتے ہیں؟ آپ کو نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر آواز دیتے ہیں ان ملائکہ کو جو کسی اور کام کے لیے یا اللہ کے بھیجے ہوئے مقاصد اہداف کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی جس کی تلاش تمہیں ہے وہ ہمیں مل گئے، جن ذاکروں کی تلاش تمہیں ہے وہ ہمیں مل گئے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ آقا فرماتے ذکر بندگان خدا کر رہے ہوتے، اس ذکر میں عرش والے فرشتے آ کر اس محفل ذکر کے میزبان بن جاتے، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ذکر کر رہے، چلو ہم بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔
آپ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، وہ محفل ذکر نہیں ہے، وہ محفل نشست برخاست ہے، کھا لیا پی لیا۔ اور جن کو اس کی تلاش ہوتی، اس کی طلب ہوتی، کیا کہتے؟ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح۔ آج تسبیح زیادہ نہیں چلتی، کسی سے بات کر رہے ہیں اللہ اللہ، وہ پہلے آرام سے چل رہی ہوتی پھر تیز ہو جاتی ہے۔ ہر شخص جس کو دنیا کا مفاد عزیز، مرید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے سچی بات کیجئے گا، مرید کیوں ہوتے ہو؟ میرا کاروبار چلے، ذرا لفظوں پر زور کیجئے، میرا کیا چلے؟ کاروبار۔ میرا بیٹا نہیں ہوتا، میرا بیٹا ہو جائے، بزنس اپ ہو جائے، میرے بچوں کو جاب مل جائے، میرے بچوں کو روزگار مل جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کہیں جاتے ہیں، الحمدللہ میں ان کا مرید ہوں، میرے گھر میں بچے ہوئے، میرے بچوں کو روزگار ملا، پڑھ گئے، لکھ گئے، جاب پر آ گئے، کمائی آ رہی۔ پوری گفتگو کے الفاظ پر غور کیجئے گا خدا کے لیے۔ بزنس کے لیے ہو گیا یہ۔ کس کس میں ترقی ہوئی؟ بچوں میں، بزنس میں، جاب میں، جیب کے خرچ میں اضافہ ہوا۔ میرے شیخ کامل فرماتے تھے، کوئی یہ نہیں پوچھنے آتا وہ بھی ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آنکھ بند ہوگی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیگم بھی چلے گی؟ بولیے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی چلیں گے؟ آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال پورا ٹبر چلے گا؟ کہاں تک جائے گا؟ قبر کے تدفین تک۔ اس کے بعد یک تو شدی یک من شدم نہ ادی کرے، مولا اب تو سارے چھوڑ گئے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، امام سیوطی بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک امتی تھا، جب وہ قبر میں اتارا گیا تو ڈیڈ باڈی ویسے قبر میں اتارنے سے پہلے ہی لوگوں نے نا گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے موسیٰ میرا بندہ فوت ہو گیا، جا اس کے کفن دفن کا بندوبست کر۔ آپ اس علاقے میں گئے، بندے کی جب ڈیڈ باڈی دیکھی نا گندگی کے ڈھیر پہ پڑی تو کہنے لگے باری تعالیٰ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا اس بستی والوں نے بد دعائیں مانگی، نکال اس بستی کو، تو تیرے کہنے سے میں نے اس بستی سے ان کو نکالا۔ اگلی بستی میں گیا، غلاظت میں ڈوبا، گناہوں میں ڈوبا، فنا ہوا رذائل خبیثہ میں، اب تو فرما رہا ہے یہاں سے بھی نکال، میں نے اس کو یہاں سے بھی نکال دیا۔ مر گیا، ڈیڈ باڈی سامنے پڑی، اب یہ وہی ہے 200 سال کا گناہ گار۔ روایات دو میں ذرا ملا کر سنا رہا ہوں تاکہ دونوں روایتیں جمع ہو جائیں۔ اب اس کو میں قبر میں اتاروں، اس کا کفن دفن کا بندوبست کروں، جس کے برے ہونے کے گواہ میرے گاؤں والے ہیں، محلے والے ہیں، علاقے والے، ایک نہیں دو والے، بندہ ایک نہیں پورا محلہ گواہ۔ کون سا کام اس نے کیا نیکی کا؟ بندہ کس کا تھا؟ اللہ کا۔ ہم لوگ اس حدیث پہ آ جائیں، اللہ نے فرمایا لوگوں غضب ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، میں نے اپنے اوپر حرام کر، تم بھی اپنے اوپر حرام رکھنا، میری خاطر کسی پر ظلم نہ کرنا۔ جب ظلم کرنے لگو تو مجھے یاد کر لینا، ہم کر لیتے ہیں۔ پھر فوراً بندہ اچھا وہ ہے، آقا قرآن مجید میں آتا جو فوراً غلطی مان لے، جو فوراً غلطی ہو جاتی غلطی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ میرا بندہ تھا، بجا اس گاؤں والے اس سے تنگ آ گئے، بجا دوسرے گاؤں والے بھی تنگ آ گئے، انہوں نے مجھ سے دعائیں مانگی، میں نے پیغمبر کو بھیجا اس کو یہاں سے نکالو۔ جب یہ جنگل میں آیا نا تو جنگل میں آ کے لیٹ گیا، تو آخری وقت آیا، اس نے جنگل میں ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس پر سر رکھ کے اس نے ایک بات مجھ سے کہی، اور وہ بات کیا تھی؟ کہنے لگا باری تعالیٰ تو نے مجھے میرے بچوں سے جدا کر دیا، اہل و عیال سے جدا کر دیا، عائزہ و قربہ سے جدا کر دیا، خاندان والوں سے جدا کر دیا، دل تو میرا جلایا ہے نا تو نے، میرا دل جلایا، بیوی بچے ہر کوئی مجھ سے دور کر دیا، مجھے غم نہیں ہوں، مجھے تیرے اس عمل پر غم نہیں ہے، تیرا حکم تھا تو مالک ہے۔ ایک بات ہے
کہ مجھے ساری کائنات سے جدا کر دیا، غم نہیں، بس اپنے کرم سے جدا نہ کرنا، سبحان اللہ سبحان مجھے اپنے کرم سے جدا نہ کرنا، اپنے کرم سے جدا۔ بس اتنی کہنے کی دیر تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں نے جنت کے سارے حور غلمان ملائکہ کو، کسی کو اس کا باپ بنا کر بھیجا، کسی کو اس کی بیوی بنا کر بھیجا، اور حور غلمان کو میں نے بچے بنا کر بھیجا، کم سے کم مرتے ہوئے میری رحمتوں کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پیر پکڑتے ہیں مال کے لیے یا خلافت کے لیے، یا اب تو خلافت کے لیے پکڑتے ہوں، میں خلیفہ بن جاؤں۔ پہلے عرفاء کسی کو خلیفہ مرتے دم تک بننے نہیں دیتے تھے۔ وہ خلیفہ جو مرید ہوتا تھا وہ ایک ہی دعا کرتا تھا، باری تعالیٰ میرا مرشد کی زندگی کی خیر ہو، میرے مرشد کی زندگی کی خیر۔ خلافت کیا ہے؟ یہ جو پیر صاحب کا مرید ہے یہ سارا تبرک مجھے آ جائے، پہاڑ میں جائے پیر صاحب، یہ خلافت ہے۔ ایک پیر بیٹھا، میرے والد گرامی کو خلافت ملی، بڑی جگہوں سے ملی، میرا خیال ہے آپ گواہ، کبھی انہوں نے اپنے آپ کو پیر صاحب کہلوایا؟ آپ سب سے بڑے گواہ اللہ کے بعد، آپ سب اس بات کے گواہ، جتنا عرصہ انہوں نے یہاں اللہ کی خدمت کی، کبھی ان کے منہ سے سنا کہ میں پیر صاحب ہوں؟ یا میں بہت بڑا سجادہ نشین، ایک ہی نام تھا فقیر سلطانی، بس۔ اور فقیر کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم۔ تو سلطان صاحب کیا فرماتے؟ تسبیح پھری کہ دل نہ، ابھی تک دنیا کے لیے تو مرشد سے مانگتا ہے، مولا کے لیے تو کب مانگے گا؟ اس کے لیے کب مانگے گا جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا؟ آقا فرماتے ہیں وہ پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر دوسرے ملائکہ کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ، جو تم چاہتے تھے وہ تو یہاں موجود ہے۔ اب میں یاد کرنا، میں آپ کو بطور مثال سمجھاتا ہوں، غور سے آپ نے میری بات پر توجہ کرنی۔ اللہ نہ کرے، ایک مثال ہے، ایک فرما بردار آپ کی اہلیہ کھانا بر وقت پکاتی، خدا نہ کرے نہ کرے نہ کرے کوئی پرابلم ہو جاتی جسمانی، تو ہاسپٹل میں ہے، 5 دن گزر گئے، بہت سیریس کیس تھا، اب ڈاکٹر نے کہا صبر کریں اللہ خیر کرے گا۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ کی اہلیہ آپ کو کھانا دیتی، یا آپ کا کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے سیریس ہے، چھوٹی بچی اس کی عمر ہے، بڑی دعاؤں سے آپ نے بچہ مانگا، ہاسپٹل میں 5 دن ہو گئے، CCU میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، مجھے جواب دینا، آپ کا جو دھیان لقمے کی طرف جا رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، گوشت ہے، چرغا ہے، بروست ہے، شوربہ ہے، سبزی، آپ لقمہ ادھر لگاتے ہیں اور منہ میں لقمہ ڈال لیتے، ٹھیک ہے، اب لقمہ اندر جا رہا ہے، سچی بات بتائیے دل کدھر جائے گا آپ کا؟ وہ جو ہاسپٹل میں پڑا دل ادھر جائے گا یا دل کہے گا سبحان اللہ کمال کا لقمہ؟ بیگم فرما بردار، بچہ ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ ہاسپٹل میں پڑا، آپ صرف گھر میں کھانا کھانے آئے، ایماندار سے بتائیے دل میں خیال کس کا آئے گا؟ اس پیشنٹ کا آئے گا، بیگم کا آئے گا کہ اللہ کرے دن جلدی ٹل جائیں، میری اہلیہ گھر آ جائیں، میرے بچے، خیال آئے گا؟ اس وقت آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے تو آپ یہ کہتے ہیں بیگم 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 بیگم، جی نہیں کہتے نا؟ وہ جو یاد آپ کے دل میں اہلیہ کی آ رہی ہے یا بچے کی آ رہی ہے، وہ کہاں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے یہاں آ رہی ہے، کوئی کہے گا یہاں آ رہی ہے، جیسے بھی آ رہی جہاں بھی آئے گی نا۔ آپ کے دل پہ دل مغمون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے نا، بڑے غصے سے نہ بولے، سلطان رائی نہیں بیٹھے، اللہ کے محبوب کے ماننے والے بیٹھے، دل مغموم ہوگا؟ جن کا نہیں ہوگا بے شک بھلے نہ بولے۔ ایمانداری سے بتائیے، مجھے جواب دینا، آپ کا جو دھیان لقمے کی طرف جا رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، گوشت ہے، چرغا ہے، بروست ہے، شوربہ ہے، سبزی، آپ لقمہ ادھر لگاتے ہیں اور منہ میں لقمہ ڈال لیتے، ٹھیک ہے، اب لقمہ اندر جا رہا ہے، سچی بات بتائیے دل کدھر جائے گا آپ کا؟ وہ جو ہاسپٹل میں پڑا دل ادھر جائے گا یا دل کہے گا سبحان اللہ کمال کا لقمہ؟ بیگم فرما بردار، بچہ ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ ہاسپٹل میں پڑا، آپ صرف گھر میں کھانا کھانے آئے، ایماندار سے بتائیے دل میں خیال کس کا آئے گا؟
اس پیشنٹ کا آئے گا, بیگم کا آئے گا کہ اللہ کرے دن جلدی ٹل جائیں, میری اہلیہ گھر آ جائے, میرے بچے, خیال آئے گا. اس وقت آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے تو آپ یہ کہتے ہیں بیگم 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 بیگم, جی نہیں کہتے نا. وہ جو یاد آپ کے دل میں اہلیہ کی آ رہی ہے یا بچے کی آ رہی ہے, وہ کہاں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے یہاں آ رہی ہے, کوئی کہے گا یہاں آ رہی, جیسے بھی آ رہی, جہاں بھی آئے گی نا. آپ کے دل پہ دل مغمون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے نا, بڑے غصے سے نہ بولے. سلطان راج نہیں بیٹھے, اللہ کے محبوب کے ماننے والے بیٹھے. دل مغموم ہوگا. جن کا نہیں ہوگا بے شک بھلے نہ بولے. جن کو غرض ہی نہیں بیگم کی روٹیاں ہی کھانی, مرے جائے بھاڑ میں جائے, کیا کہنا. ہاں میں نے نہیں کہا بابا اللہ معاف کرے, آپ کی بیگمات اللہ ان کو برکتوں والا رکھے. حافظ بشیر سے پہلے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں, اللہ اور زندگی دے سب کو, سب کی بیگمات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملے. ایک مثال دے رہا ہوں, دل مغموم ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیے؟ اداس ہوگا نا. بچہ میرے ساتھ کھانا کھاتا, اہلیہ کھاتے, آپ تو زیادہ ہی شرمیلے ہیں نا. کلمہ پڑھ کے باواز بلند سب کے سامنے کلمہ پڑھتے ہوئے تو شرم نہ آئی, اور یہاں بولتے ہوئے آپ بڑے شرمیلے بن جاتے. خیال آتا ہے نا بیگم کا, بچے کا, اللہ کرے صحت یاب ہو جائے, گھر آ جائے. اچھا بچہ رزلٹ پہ جاتا, 12 بجے 1 بجے اس نے واپس گھر آنا, آپ کے دل میں آئے گا نا کہ اللہ کرے اچھا رزلٹ ہو؟ آئے گا نا. کہ آپ زبان سے کہیں گے اللہ کرے اچھا رزلٹ ہو, اللہ کرے اچھا رزلٹ ہو, اللہ کرے, خیال اندر آئے گا نا. ایک تخیل, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں, اس مثال کو سمجھیں. آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہوگا, کھانا بھی کھائے گا جی بیگم بیگم, لقمہ ڈالے کہے گا بیٹا بیٹا, لقمہ ڈالے تو کہے گا جی وہ رزلٹ رزلٹ. خیال تو ایک دل کے تعلق کا نام ہے. یاد کرنا وہ ایک دل کی حالت ہے جس میں آپ کسی کو یاد کرتے کہ دل ادھر مائل ہو جاتا. اب ذرا اس مثال کو سامنے رکھیے, کیا ہم ہر روز اللہ کو بھی ایسے یاد کرتے ہیں جیسے یہ میں نے مثال دی ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے, میں آپ کو گالی نہیں دیتا بابا, گالیوں والی سرکار میں نہیں ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. کیا اس طرح ہم جب دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب ہم دکان پہ بیٹھے تو گھر کی دوپہر کے کھانے کا سوچتے ہیں باکس میں آج انڈا آئے گا کہ نہیں آئے گا. جب کھانا کھا لیتے پھر پیچھے آپ دودھ پتی پیتے, کہوہ پیتے, شام کو آپ گھر آتے ہیں, پھر شام کے کھانے کا انتظار. اللہ گواہ, ایمانداری سے بتائیے واقعی اللہ آپ کو ایسے یاد آتا؟ ذرا ایمانداری سے بتائیے. میں کہوں گا نہیں بھئی, میں اللہ کو جان دے نہیں, انسان ہے بھول جاتے. اب وہ یاد جو اس کی کرنی چاہیے تھی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں مکہ کی گلیوں میں تھا, جب اللہ کی یاد, عشق, محبت, قربت رس بس جاتی تو چمکتے چہرے بتا دیتے ہیں یہ خدا کا بھی ہے کہ نہیں ہے. فرماتے میں مکہ کی گلیوں میں تھا تو ایک نوجوان, اس کی جیب بڑی ہیوی تھی, کئی ہزار دینار اس کی جیب میں تھی. میرے دل میں آیا یہ مکہ کی گلیاں پھر رہا ہے, اس کو تو چاہیے خانہ کعبہ کے سامنے جا کے بیٹھے. آپ نے فرمایا چلو آج دیکھتا ہوں اس کا دل مال کی طرف ہے یا یار کی طرف. فرماتے جب میں نے اس کے دل کو غور سے دیکھا, فرماتے خدا کی قسم اس کا ہاتھ دنیا کے کام کاج کی طرف تھا اور دل جلوہ یار کی طرف تھا. جس دن ہمارے دل وہ بن گئے, پیر صاحب سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں, وہ دعا تو پیر ہر بندے کو دیتا ہے. جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا, اللہ کی محبت میں کوئی شیخ فنا ہوتا ہے, اس کے لیے مجبوری ہوتی ہے وہ امت کے لیے دعا کرے, کیونکہ ولایت امت کو دعائیں دینا, خدمت خلق کرنے کے بغیر ملتی ہی نہیں ہے. کوئی ولی نہیں بنتا جب تک وہ مخلوق کی خدمت نہ کرے. آپ ابا جی بن گئے بچوں کے, تو آپ ابا جی بھلے ہو گئے, پتہ نہیں اس نے اپنی بارگاہ میں آپ کو محبوب بھی بنایا کہ نہیں بنایا. آقا فرماتے میں ایک ایسی عورت کو بھی جانتا ہوں جو صرف ایک عمل کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. عمل کیا؟ اس نے بلی باندھ کر چھوڑ دی کہ چلو
گھر میں رہے، نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی. فرمایا وہ بے زبان مر گئی، اللہ نے اس بے زبان کو مارنے کی وجہ سے اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا. کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، فرمایا وہ بے زبان مر گئی، اللہ نے اس بے زبان کو مارنے کی وجہ سے اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا. اور دوسری مشکات شریف میں روایت فرمایا ایک بدکارہ، اور ایک روایت میں بدکار کے لفظ آتے ہیں. بدکاری کے اڈے سے اٹھا، راستے میں اس نے دیکھا کنواں ہے، اس میں سے اس نے پانی نکالا اپنے لیے. جب پانی پی لیا تو سامنے دیکھا کتا ہے. اور یہ واقعہ آقا کریم نے خود بیان کیا، بخاری میں بھی ہے. آقا کریم نے یہ واقعہ خود بیان کیا، بخاری میں بھی. اس نے دیکھا کتا ہے، اس کو بھی پیاس لگی، اس نے ایک برتن ڈالا، کتے کو بھی پانی پلا دیا. کتے کو بھی پانی پلا دیا. آقا فرماتے ہیں تھا بدکار، اعمال حسنہ اس کے پلے. غور سے اس حدیث کو سنیے لوگوں. کسی کو بے ایمان، فاسق، فاجر، مرتد، دوزخی اور کافر کرنے سے پہلے سوچئے. وہ جب قبول کرنے پہ آتا خدا جانے وہ کیا سے کیا قبول کر لیتا. یہ اس کی شان ہے. فرمایا تھا بدکار، برائی کے اڈے سے اٹھ کے آیا تھا، وفات ہوئی، اللہ نے اس ایک عمل کے صدقے اس کو جنت عطا کر دی. رابعہ بصری، آپ کی ایک منزل تھی، وہ ملتی نہیں تھی. منزل اولیاء اور عرفاء سلوک کی منازل طے کرتے ہیں. ایک ہوتا مجاہدہ، پہلا سٹیپ، پھر ہوتا مراقبہ، دوسرا سٹیپ، پھر ہوتا مشاہدہ، محبوب نظر آ جائے. پہلے تلاش میں رہتے، اس کو پیچھے لگا، پیچھے سے آنا، ادھر سے نہیں گزرنا، آپ کی مہربانی. تو آپ کی منزل 12 سال سے نہ ملی. کتنے سال سے؟ 12 سال. جنگل میں گئیں تو وہاں ایک جانور دیکھا، امام یافی بیان کرتے ہیں، وہ پیاس سے مر رہا ہو. اس جانور کو اس ولیہ، عابدہ، عاشقہ، کاملہ نے اپنے اوپر سوار کر لیا. فرماتی پھر میں پانی کی تلاش میں چل پڑی. رابعہ بصری جب چل پڑی تو چلتے چلتے مجھے 12 میل ہو گئے. کتنے؟ 12 میل ہو گئے. میں جب 12ویں میل پہ پہنچی تو میں نے اس جانور کو پانی پلایا. ادھر میں نے اس کو پانی پلایا، وہ جو 12 سال سے میری منزل رکی تھی اس جانور کو پانی پلانے کے صدقے میں اللہ پاک نے عطا فرما دی. سبب ہوتے، بہانے ہوتے. پتہ نہیں حافظ بشیر صاحب کو یاد ہو کہ نہ ہو، واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک آپ کے یہ منڈی کے لال دین صاحب تھے، حج پہ جانا تھا. اس وقت وہ ویزے وہاں سے لگتے تھے اسلام آباد، لمبی لائن ہوتی. لال دین صاحب تھے یا جلال صاحب تھے، لال دین تھے. ان کا وہ نہیں لگتا تھا ویزا. فلائٹوں کی بکنگ ہو گئی. وہ بیچارہ بڑا بجھے دل کے ساتھ سویا. رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. بڑا دل اس کا خراب ہوا. زیارت ہوئی، فرمایا جلال دین، لال دین حج کرنا چاہتے ہو؟ جی حج کرنا چاہتا ہوں. تم میرا ایک کام کر دو. کیا کر دو؟ میرا کام کر دو. جی آقا. فرمایا تمہارے گل کے فلاں کونے میں بلی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہے. کس کے گلے میں؟ بولیے بلی کے گلے میں. وہ نکال دو. اٹھے، کونے میں دیکھا بلی بڑی تکلیف میں تھی. ہڈی نکالی، گرم گرم دودھ پلایا. فجر کی نماز کے لیے باہر آئے، دستک ہوئی. ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا نام لال دین؟ جی میرا نام لال دین. ایک سیٹ بچی ہے، وہ آپ کی بکنگ ہو گئی. سبحان اللہ. مدینے والے کی بہار، یہ واسطہ ہے آمنہ کا لال. بے شک سبحان اللہ. جس دن اسے اس طرح یاد کریں، ایک لمحہ آقا فرماتے بندہ اگر اللہ کو یاد کرے، صرف ایک لمحہ، آپ ساری یاد چھوڑ دیں. اللہ ہو، اللہ سارے ذکر چھوڑ دیں. ایک لمحے کی بات کر لیں، چلو یاد بھی چھوڑ دیں. فرمایا ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں پیار کے آنسو آ جائیں. سبحان اللہ. کون سے آنسو؟ رزلٹ کے نہیں، بچہ پاس نہیں ہوا نا. پیار کے آج 2 لاکھ ملنا تھا، 30,000 ملے نا. ایک لمحہ کے لیے وہ صرف اس کے لیے رو لے. تخیل، ایک خیال بنا کہ مولا میرا بیٹا مجھے آواز دے گا، میری بیٹی آواز دے گی، بابا
تو میرے جسم پر آگ لگی ہوگی تو مولا میرا کیا حال ہوگا. ایک خیال لاکھ. فرمایا صرف ایک خیال اگر اس کے دل میں آ جائے نا میرا حال کیا ہوگا, آنسو بہہ پڑے. ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل آیا. اللہ اس ایک قطرے کو جہاں جہاں لگتا چلا جائے گا جہنم حرام کرتا چلا جائے گا. نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج, کچھ بھی نہیں, صرف رو لے, صرف رو لے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے گناہ کیا, معافی مل گئی, پھر گناہ کیا, معافی مل گئی, پھر گناہ کیا, معافی نہ ملی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس کو ڈانٹے, اس نے گناہ کیا, معاف نہیں کروں گا. وہ جنگل میں چلا گیا. ایک روایت میں کہ اس نے کپڑے پھاڑے, جنگل میں چلا گیا. اس نے ایک بات کی اللہ سے. کتنی؟ ایک بات. اس نے کہا کیا میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا تیرے پاس کرم کا خزانہ ہی ختم ہو گیا؟ اتنا بڑا گناہ تھا, تو رب ہو کر مجھے معاف نہیں کرتا, تیرے علاوہ مجھے معاف کون کرے گا؟ اتنی کہنے کی دیر اللہ نے فرمایا تیرے یہی لقمے مجھے بڑا پسند آ گئے, جا سارے ہی معاف کر دیے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. جب میرا بندہ باب الاستغفار میں جب میرا بندہ گناہ کر لیتا نا گناہ, تو میری یاد آ جائے, اللہ فرماتا ہے میری یاد آ جائے, وہ ہاتھ باندھ کر کے مولا مجھے معاف کر دے. اللہ پاک فرماتا ہے ٹھیک ہے فرشتوں دیکھ لو, مجھے ہی منانے آیا نا, کسی اور کے پاس نہیں گیا, مجھے منانے آیا نا, معاف کر. پھر جاتا مولا مجھے معاف کر. پھر اللہ پاک فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا دیکھو مجھے منانے آیا ہے نا, معاف کر. پھر تیسری بار وہ خطا کرتا. یہ بھی بڑا ضدی ہے اپنے کام میں, دیکھ لے منع کیا میں نے آگے سے نہیں گزرنا, اسے گزر کے ہی نا پمپ مار کے چلا گیا. چلے ٹھیک ہے ویڈیو بن رہی میں تو کیا کہوں. تو جب تیسری بار وہ آتا اللہ فرماتا میں منہ موڑ لیتا ہوں کہ تو باز ہی نہیں آتا. جب اتنی بات ہوئی تو آقا فرماتے پھر بندہ وہ میرا امتی جب اللہ کے حضور دعا کرتا مولا معاف کر دے, مولا بولیے اونچا بول, آپ تو اللہ سے معافی مانگ لیں بابا, چلو کسی سے کخ نہ مانگو, سلامیاں نہ معاف کرانا, وہ جو آپ کو سلامیاں ملتے رجسٹر بنا کے رکھنا بڑے بڑے. میں اس لیے نہیں جاتا شادیوں پہ, یہ اتنی بیماری قوم کو لگ گئی, نیوندرا سلامی. ہمارے وہ ایک شیخ صاحب تھے اللہ غریق رحمت کرے, ان کو کوئی دینے جاتا تھا وہ تھوڑے سے رکھتے تھے باقی واپس کر دیتے تھے. اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے, کروڑ رحمت. اچھی عادت کو اپنا لینا چاہیے. اور ہماری قوم کیا دیتی, 100 روپے دیں تو بعد میں آپ کتنے مانگتے ہیں؟ بولیے 1000 دیں تو آپ کون سا نوٹ مانگتے ہیں؟ تحفہ کس کو کہتے ہیں؟ دے کے بھول جاؤ. بڑا کہتے ہیں تبلیغ کرنی ہو تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال بھول جاؤ, تو آپ بھی نیکی کر کے دریا میں ڈالیں. فرمایا جب تیسری بار وہ اللہ کے حضور آتا وہ کہتا مولا معاف کر دے. آقا فرماتے رب اس سے منہ موڑ لیتا. جب منہ موڑ لیتا میرا امتی رو پڑتا, رب منہ موڑ لیتا امتی رو پڑتا. وہ رو کے کہتا مولا تیرے علاوہ ہے کون معاف کرنے والا. بس اتنی کہنے کی دیر ہوتی وہ رحمت میں آ کے کہتا جا بدبختہ میں نے معاف کر دیے, میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں, تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں, میں چاہوں تو اور مخلوق بنا لیتا. اسی لیے آقا کریم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا آقا مجھ سے گناہ ہو جاتا. اب دیکھ فکر تھی اللہ کی, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آج ہم میں کتنے جو ناراض, اللہ کی فکر ہی کوئی نہیں. بات کہنی بڑی آسان, آپ کو معلوم ہے ہر روز اللہ آپ کو دیکھتا, معلوم ہے آپ کو. یہ آپ کہتے ہیں نا قسم دیتے ہوئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے, وہ تو پہلے کا حاضر ناظر ہے, دیکھ رہا آپ کو. بخاری پڑھیے, ابن ماجہ پڑھیے, ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لامکان چھوڑ کر بندے کے پاس آتا, ہر رات کو آتا, ہر روز آتا. آقا فرماتے پہلے آواز دیتا, پہلے کیا کرتا ہے؟ آواز دیتا ہے, مانگنے والو لے لو, لینے والو ریوڑیاں ٹافیاں. میں مثال دے رہا ہوں, میرا گلا نہ پکڑنا, ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پیار کی لوریاں لے لو, محبت کا لنگر لے لو. اس سے کرم سے بڑا کوئی لنگر ہے؟
اس کے جلوے سے بڑھ کر کوئی لنگر ہے؟ اس کی چاہت سے بڑھ کر بابا بیوی بچے بڑے ہو جاتے، عمر گزر جاتی، اللہ اس کی لذت وحی ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میرا بننا چاہتا تو میرے عشق کا راستہ بھی کھلا ہے، آجا تجھے جوان کر دوں۔ اولیاء مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، ان کا ذکر بھی زندہ رکھتا ہے، جو اس کا بن جائے پھر اس کو سدا سلامت رکھتا ہے۔ تو بات بیان کر رہا تھا، جب انسان اس کی یاد کی فکر میں لگ جائے، غلطی ہو جاتی، انسان جو ہوئے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ فرما جا استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ۔ کیا مانگ؟ بولیے، میں گناہ گار ہوں نا، میں تو کہوں گا یا اللہ معاف کر دے، ہم سارے گناہ گار، میں آپ کو کیوں کہوں؟ فرما جا معافی مانگ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، اس نے کہا پھر گناہ ہو جاتا، اللہ اکبر، دوسری بار آیا، فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ اس نے کہا آقا معافی بھی مانگتے، توبہ بھی کرتے، پھر گناہ ہو جاتا۔ فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، میرے سے لڑائی نہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کی زیادہ وضاحت حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھے۔ سبحان میں جمعہ پڑھاؤں بعد میں آپ گلا پکڑ لیں، پھر اس کا مطلب ہے گناہ کریں، میں نہیں یہ بات کہہ رہا۔ بعض لوگ نمازی پکڑ لیتے مجھے، بات کون کس کی میں بیان کر رہا ہوں؟ بولیے نا، آپ کا، مجھے نہ پکڑیے گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہی بات ہمارے ایمان کو خراب کرتی، حضور کے فرمان پر طنز کرنا کفر ہے۔ ہاں ہم سمجھ نہیں سکے، نہیں سمجھ سکے تو بابا آپ ہاتھ ہی نہ ڈالے اس کام میں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، ٹھیک ہے، مان لے، موت کرے، تاجدار کائنات نے کیا کیا کچھ آپ کے لیے عطا نہیں کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اس نے جب تیسری بار پوچھا نا حضور گناہ ہو جاتا، فرما جاؤ توبہ کرو۔ کتنی بار پوچھا؟ پہلی بار پوچھا، فرما توبہ کرو۔ دوسری بار پوچھا، فرما توبہ کرو۔ تیسری بار پوچھا، فرما توبہ کرو۔ اس نے کہا توبہ کرتے پھر گناہ ہو جاتا۔ جب اس نے تیسری بار عرض کیا نا تو آقا کریم نے فرمایا لوگوں سنو، اگر تم سرے سے ہی گناہ نہ کرتے، اگر تمہارے سے گناہ سرزد نہ ہوتا، اللہ تمہیں لے جاتا۔ اللہ کو ایسی امت کی ضرورت نہیں جس کے کھاتے میں اپنے وجود کو کالا کرنے والی حالت ہی کوئی نہیں۔ برتن کالے جب ہو جائیں تو تبھی کلی کرتے ہیں نا، تو جب اس نے چمکتے رہنا وہ کالا ہوا ہی کوئی نہیں، کوئی لے کے جاتا جس کے اندر پہلے سے چمک۔ تو فرمایا اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوتا اللہ تمہیں لے جاتا، وہ مخلوق لاتا جو خطا کار ہوتی، گناہ گار ہوتی، وہ گناہوں میں لت پت ہو کے آتی۔ رب کہتا آپ مجھ سے معافی مانگ لے، آپ مجھ سے معافی مانگ لے۔ تو اللہ کو مخلوق وہ پسند، خطا ہو گئی وہ کہتا اب مجھ سے معافی مانگ لے، تیرے من کو سفید کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم ساروں کو ولی بنانے میں ڈنڈا لے کے پھر نہیں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مرتے ہوئے میں حدیث سنا رہا ہوں، مرتے ہوئے جب ابلیس نے کہا تھا نا یہ سارے بندے کے اندر سے اس نے سیر کی، اس نے کہا باری تعالیٰ یہ سارا تو نے بنایا، حدیث سنا رہا ہوں، 1-2 منٹ زیادہ لگ جائے معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ سارے انسانی جسم کی رگوں میں پھرا ہوں مگر ایک جگہ تالا لگا تھا، بڑا زور لگایا کھلتا ہی کوئی۔ کھلتا ہی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا ظالم ایک وقت ایسا آئے گا میرے بندے پر جب حالات اس پر حملہ کریں گے، تو بھی حملہ کرے گا، تیرے حملے آگے سے بھی ہوں گے، پیچھے سے بھی ہوں گے، دائیں سے بھی ہوں گے، بائیں سے بھی ہوں گے، ہما جہت میرا بندہ تو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس بندے کے پاس اپنے دفاع کے لیے شے ہی کوئی نہیں، یہ بڑی کوشش کرے گا۔ تو جس مقام پر تیرے داخلے کی میں نے اجازت تجھے نہیں دی وہ میں نے اپنا گھر بنایا، سبحان اللہ، وہ دل میں نے اپنا مسکن بنایا۔ ان اللہ لا یسع فی الارض ولا فی السماء، سلطان العارفین حضرت سقی سلطان بہو روایت کوڈ کرتے ہیں، فرمایا اللہ نہ زمین میں سماتا ہے نہ مقام میں سماتا، ولیکن یسع فی قلب المؤمن، جب سمانے پہ آتا ہے تو مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا بدبخت ایک وقت میرے بندے پر آئے گا، تباہ کاریاں ہوگی، ایمان متجلجل ہو جائے گا، یہ بیچارہ ایمان بچانے کے لیے مارا پھرے گا، کوئی کہے گا اس طرح بچا، کوئی کہے گا اس طرح بچا، تو اس کا دفاع میرے علاوہ کون کرتا ہے؟ تو میرا
ہے تو میرا، تو میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ فرمایا تن پر وار تو کرتا جا، من کا دفاع میں کرتا جاؤں گا۔ لہذا یاد کو اس طرح کریں جیسے یاد ایک سچا حضور کا امتی عاشق بن کے اللہ کو یاد کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نے انوار الہیہ کے اندر غوطہ زن ہو کے ان جواہرات کو نکال لیں جو حضور چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کو وہ ہیرے مل جائیں، وہ موتی مل جائیں، تاکہ ہمارا عشق الہی کا لالچ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے بندے تو ذکر کر، وَاذْكُر ذکر کر، کس کا؟ اسم، نام کا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ کہیں اپنا نام لیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُونِي فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس آیت پر آج کی بات ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ اور یاد رکھیے اللہ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہوں اور ذاتی نام صرف ایک ہے۔ جو صفت بندہ ذکر میں لاتا ہے وہی صفت رنگ کی شکل میں، کیفیت کی شکل میں، حال کی شکل میں بندے پر وارد ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، سفید گلاس، آپ یہ میرے پاس سفید جس میں آپ پانی پیتے ہیں، وہ اندر سے بھی نظر آئے باہر سے بھی نظر آئے، آپ اس میں دودھ ڈال دیں تو باہر سے رنگ کون سا نظر آئے گا؟ سفید۔ گلاس کا اپنا تو رنگ نہیں نا۔ آپ سرخ رنگ کا مشروب ڈال دیں، رنگ کون سا نظر آئے گا؟ آپ اس میں نیلا پانی ڈال دیں، اس کی مثال شیشے سے بھی آپ لے لیں۔ آپ نے جون سا لباس پہنا ہے، آپ اس شیشے کے سامنے آ جائیں، جو پہنا ہے وہی نظر آئے گا۔ اب گلاس میں جو مشروب ڈال دیں وہی رنگ آ گیا۔ یہ جو آپ کے گلاس کی مثال دی کہ جس رنگ کا پانی اندر ڈالا اس کا اظہار آپ کو نظر آ گیا، تو جس اللہ کی صفات کا ذکر آپ نے کیا اس کی صفت کا رنگ آپ کے اندر داخل ہو جاتا۔ اللہ عظیم ہے، صفت ہے اس کی، آپ کے اندر کام ایسے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہے، آپ کے اخلاق میں کریم والی باتیں آ جائیں گی۔ اللہ رؤوف ہے، نرم ہے، آپ کے اخلاق میں نرمی آ جائے گی۔ اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا، آپ کے اندر محبت کے جذبات جیسا ذکر ہوگا ویسی فکر بن جائے گی۔ یہ ہے یاد۔ اس کا پھر بڑا لمبا معاملہ آ جاتا ہے آگے، اس کو کہ شب برات بھی آ رہی ہے، تو کوشش کریں گے نا اس رات کو موضوع ایسا ہو کہ جس ذکر سے، محبت سے، موضوع کے اندر کی باتیں اس طرح ملیں کہ رات ساری اس کی محبتوں میں غرق رہیں۔ مزہ ہے نا، اللہ کی بات ہے نا، کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہہ دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، نفس کہتے ہیں وجود کو، موت کے ساتھ بھی لفظ جوڑا جاتا، کل نفس، ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا۔ ذائقہ کس نے چکھنا ہے؟ ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر روح نے، ہر جسم نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کر۔ ایک مقام پر فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اسے یاد کر اپنے من میں
आजिज़ी से, तन्हाई से, और ये सारी बातें फरमाया तेरे मेरी याद में हों। कभी सबके सामने याद कर, कभी तन्हाई में बैठ के मुझे रो के याद किया कर। जैसे तुझे किसी से प्यार होता है तो याद करने की तेरी अदाएं देखने वाली हैं, तो तुम मुझसे प्यार कर, तो फिर जैसे किसी से प्यार तुझे रुलाता है ना, कभी मेरा भी प्यार तुझे रुलाए तो फिर तेरे काम हो जाए। हमने मक्कारी वाला अल्लाह को याद करना। यहाँ सैकड़ों मेरे पास ख़वातीन हज़रात आते हैं, ये जी बच्चा बदने का पुत्र नहीं बनता, वजीफ़ा दे दें, जॉब नहीं मिलती, वजीफ़ा दे दें, घर में फाका हो, वजीफ़ा दे दे, बच्चा पैदा नहीं होता, वजीफ़ा दे दे, वो रिजल्ट में कामयाब हो जाए, वजीफ़ा दे दे। अच्छा, जब वजीफ़ा दे देते हैं फिर पूछते हैं कितने दिन पढ़ना। जो आपने वजीफ़ा दिया वो कितने दिन पढ़ना। तो मैं कहता हूं कितने दिन बच्चे की ज़िंदगी चाहिए, जिसके लिए आप आए हैं उसके लिए कितने दिन आप ज़िंदगी चाहते हैं वो इतने दिन जिंदा रहे। नहीं नहीं, वो अल्लाह उसको सलामत रखे। मैंने कहा खुदा का जिक्र वो ज़ुबान पर सलामत ना रहे, बस वो मकसद तक जिक्र करना है, मकसद हासिल हो गया, जिक्र छोड़ दिया। इसको वफा कहते हैं। बोलिए ना, इस बात को अनवर साहब भी आगे, हाजी अनवर साहब आगे, इसको वफा कहते हैं। यहाँ कितने लड़के किसी की मोहब्बत में मारे मारे फिरते हैं जी। सानू नहर वाले पुल से बुला के वो मर जाते हैं कि शेर पढ़ पढ़ के। कभी वो जी किसी को दम करा, वजीफे कर, नहरों दरियाओं में जाकर वजीफे कर, चिल्ले कर। किस लिए कर रहे हैं? बजी वो मेरा रिश्ता नहीं होता। अच्छा, चिल्ले तो करते हैं अल्लाह को पाने के लिए, आपने किसको पाना? बस जी वो अल्लाह वो बड़ी ज़ात है, हमने तो बस एक ख्वाहिश का इज़हार किया। अल्लाह रुलाता है कि नहीं? बोलिए बोलिए ना, रुलाता है ना? कैसे रुलाता? तू मेरा नहीं ना बनता, ठीक है, मार खा और जूते खा, गलियों में जा, बाजारों में जा, मोहल्लों में जा, तेरे मोबाइल मैसेज चेक हो और जलील हो। जब कुछ नहीं मिलता बरादरी भी रिजेक्ट कर देती, लोग भी रिजेक्ट कर देते हैं। वो जो दोस्त होते हैं उन ज़ाहिर मोहब्बत किसी के पास बैठने नहीं देती। वो फिर काफ़ी 2-4 साल तक जब मोहब्बत में मार खा लेता, फिर 2 साल के बाद अपने दोस्तों को तलाश करता है, एक ही फिर लफ्ज़ उसकी ज़ुबान पर होता, सारे मफाद ख़त्म हो गए, मिला ही कोई नहीं। कहते हैं हाय अल्लाह अब तू ही रह गया, हाय अल्लाह अब। उस वक्त भी इसकी रहमत कहती बंदे मैंने तो नहीं तुझे छोड़ा, तूने छोड़ा था, तुझे मैंने पहले कहा था ये सब कुछ तेरे लिए खेल है, तमाशा, बच के रहना। तूने खेल को ही मकसद बना लिया, बस ये मिल गया, सब कुछ मिल गया। एक बुजुर्ग बयान करते हैं जज्बुल कुलूब में कि एक लड़के को मोहब्बत होगी बादशाह की बेटी से। जब मोहब्बत हो गई, वो चाहता था शादी हो जाए। वो गरीब था, ये महल की शहजादी थी। वो किसी के पास गई, उसने पूछा हाँ बीबी क्या बात है? बताया कि एक लड़का है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, कोई गुर बता दें। क्या बता दें? गुर बता दें। बहुत बड़े वली थे, उन्होंने ये वाक़या लिखा। तो उन्होंने कहा बेटी आप यूँ करो, रिश्ता लेने के लिए उस लड़के से कहो कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करे। क्या करे? बोलिए ना, अल्लाह का जिक्र इतना करे कि उसके जिक्र की उस इलाके में धूम मच जाए। ये धूम मचती मचती तेरे महल तक पहुंच जाएगी, लोग अल्लाह वाला समझ के आएंगे, तेरा काम हो जाएगा। तलब सच्ची थी, दिल साफ था, चल पड़े। वो किसी इलाके में चला गया, अल्लाह अल्लाह इतनी की कि मोहल्ले वाले गवाही देने लग पड़े कि इस जैसा कोई नौजवान है ही कोई नहीं। ये बात मशहूर होती गई, शोहरत मिलती चली गई। करते करते इलाके के लोग आए दम कराने के लिए, दुआ कराने के लिए, शिफा याबी के लिए, उसका दीदार करने के लिए। दुनिया थी, महल तक बात पहुंची। अब मकसूद उस लड़की को हासिल हुआ। सोचा वक्त आ गया, बन ठन के निकली, महबूब को मिलने का वक्त आ गया। वाकया एक वली कामिल ने लिखा
جب وہ دیکھا دنیا موجود ہے، وہ مرد کلندر لگا ہوا اس کی یاد میں، تو یہ چلتی چلتی اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کئی گھنٹے کھڑی رہی، اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ ہے کون۔ اس نے پوچھا مجھے جانتے نہیں ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا تجھے گر بتانے والی تمہاری محبوبہ آ گئی؟ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کو گر تو نے بتایا تھا کہ میں تجھے لینا چاہتی ہوں، اور پھر میں نے کسی سے پوچھ کر کہا تھا اللہ کا ذکر کر، اتنا ذکر تیرا عام ہو جائے کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیری بات تیرا چرچا اتنا ہو جائے گا لوگ تجھے دیکھنے آئیں گے۔ میرا تو مقصود مل گیا، میں وہ ہوں جس نے تجھے یہ گر بتایا مجھے پانے کے لیے، مجھے پانے کے لیے اب میں آ گئی ہوں تیرے سامنے۔ اس نے جواب دیا بی بی پہلے تو ہم تھے تیرے، پہلے ہم کس کے تھے؟ تیرے، سب کچھ تیرے نام پر کیا، تو نے ہمیں کوئی اور محلہ بتا دیا، بس اس محلے میں پہنچے محبوب نے اپنا کر لیا، ادھر سے فرصت ملے تو تجھے وقت دوں، ہم تو تیرے تھے مگر تو نے کوئی اور محلہ بتا، بس جب اس محلے میں پہنچے تو وہاں نظارے ہی ایسے تھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ہے سچی محبت، اللہ کرے ہمیں ہو جائے، ہماری زندگی کی خواہشوں میں یہ خواہش بن جائے کہ ہمیں اللہ سے محبت۔ علماء ڈراتے ہیں اللہ سے ڈرو، میں نہیں ڈراتا، میں نہیں ڈراتا، حافظ صاحب بھی ڈراتے ہیں ڈرو۔ بھئی کیوں ڈریں بھئی؟ اللہ کیا ہے؟ کس شے سے ڈریں؟ ڈریں اس سے جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، بھئی مار نہ دے۔ ڈریں سانپ سے، بچھو سے، بھئی ڈنگ نہ مار دے۔ اللہ سے کیوں ڈرنا بھائی؟ آپ کی فطرت میں ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ وہ ٹیچر ہے، پڑھائی بڑی زبردست، کمال کا لیکچرار، پھینٹی بڑی لگاتا ہے، بچہ جائے گا؟ بولیے نا، آپ کے منہ ہلنے چاہیے، اتنے پکوڑے کی طرح نہ بیٹھیں۔ آپ بھی اللہ کے گھر میں آئیں تو وہ بولنے آئے ہیں یا سننے آئے ہیں؟ بولیے، بچہ جائے گا؟ بھلے وہ ایف ایس سی کر رہا۔ آپ کہیں جی مثلا یہ کہیں جی ایک استاد ہیں ماشاءاللہ ہیں بڑے پڑھاتے کمال کا، لیکن ایک ہے ان کو کچھ نہ کچھ کھلا کے ہی واپس بھیجتے ہیں بچے کو۔ بچے جائیں گے؟ آپ سارے چل پڑیں گے چلو بیٹا تم بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں۔ تو جب آپ نے دونوں مثالوں کو سمجھ لیا، اب بتائیے، وہ تو کہتا میری ذات کے اولیاء سب نے لکھا، خبردار اللہ کا خوف لوگوں کو مت بتاؤ۔ خوف جب نہیں آتا نا، سارا قرآن پڑھ لیں نہیں آتا۔ یہ کتنے بے نمازی نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی؟ بولیے نا، جمعے نہیں ہوتے، 15 اسپیکر پہ جمعہ ہو رہا، پھاڑ پھاڑ کے گلے بول رہے ہوتے ہیں، نہیں بات ہی کوئی نہیں۔ تو جو اثر ہونا ہو ایک بات سے ہو جائے، کسی بھی بات سے ہو جائے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی فیاض صاحب؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کے ساتھ محبت، مجنو کی بات آتی نا، بڑی سنائی جاتی کہ مجنو گزرا نمازی کے آگے سے، اس نے سلام پھیرا، گلا پکڑ لیا، تو نے میری نماز خراب کر دی، تیرا کھانا خراب، تجھے پتہ نہیں تھا؟ اس مجنو نے پوچھا تو اللہ کا عاشق ہے؟ الحمدللہ۔ اس نے کہا میں ایک کالی عورت کا عاشق ہوں، میں جا رہا تھا، ہر طرف مجھے اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں وہی ہے، جدھر دیکھتا ہوں وہی ہے، تو اسے تکتے تکتے تو نظر مجھے نہیں آیا۔ اس کی محبت نے مجھے اتنا پاگل کر دیا کہ تو نظر نہیں آیا، اور تو اس کا عاشق ہو کے اس کے جمال میں غرق ہو کر مجھے کیسے تک لیا؟ صحیح بخاری میں جب جبریل امین نے پوچھا نا حضور احسان کیا ہے، مل احسان یا رسول اللہ، آپ کا عمدگی، جس کا اردو میں معنی کمال کی عمدگی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اس میں اتنا گم ہو کے نماز پڑھ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔
تیری فنافیت کا یہ عالم ہو، جو نماز پڑھ اور اتنا گم ہو جا کہ جس کی پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ہماری ایسی نماز؟ پیار سے بولیے۔ نماز پڑھتے ہوئے موبائل کے سٹیٹس یاد آتے ہیں نا، نماز کے بعد دیکھنا چاہتی ہوں مامون فلاں نے بھیجے کہ نہیں بھیجے، بولیے۔ تو فرمایا میرا تو بن، تو میرا بن کے تو دے، میرا ہو کے تو دے۔ مانگتا کیا آپ سے بتائیے ذرا؟ کتنے ساعتیں ہوتی ہیں؟ 24 گھنٹے۔ کتنے؟ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ ذرا کاؤنٹنگ کر لیں، اتنی دیر میں آپ موبائل دیکھ لیں، کاؤنٹنگ ہو رہی تھلے۔ اب آپ بتائیں، ایک 5 وقت کی نماز کی شمار کر لیں، میرا خیال ہے 45 منٹ کل بنتے ہیں۔ 45 منٹ ہو جائیں گے، 50 کر لیں، گھنٹہ بھی نہیں بنتا، اتنا وقت وہ آپ سے مانگتا۔ میں نہیں کہتا وہ اتنا مانگتا، میرے اوپر نہ فتویٰ لگانا۔ پیار میں بندہ ہو مست تو اپنے محبوب کو وہ ہر لمحے یاد کرتا۔ واش روم میں چلے جائے وہاں بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچی محبت والے، کچے ڈھول کرتے ہیں نا۔ میں تو نہیں کہتا 45 منٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب لیلا کی شادی ہو گئی تھی نا، زلیخا کی، ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ جذب القلوب کے مؤلف لکھتے ہیں وہ قریب نہیں آتی تھی۔ بڑے دن گزر گئے، فرمایا اب زلیخا محبت کٹ گئی، میں تھا مجھے پانے کے لیے، کیا تو نے نہیں کیا؟ تو آج مجھے دیکھتی بھی نہیں۔ ایک وقت تھا تکتی تھی مرتی تھی، اب سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، گھنٹوں بیٹھا ہوتا ہوں، نگاہ بھی نہیں اٹھاتی۔ محبت کٹ گئی۔ زلیخا نے کہا یوسف محبت نہیں کٹی، بات دراصل یہ تھی کہ جب تک آپ کی بنی نہ تھی تب تک ایک ہی آپ کے جمال کو دیکھ کے میرا تصور بنا تھا، میرے یوسف جیسا کوئی نہیں، میرے یوسف جیسا۔ جب شادی ہو گئی، آپ کی بن گئی، تو حال یہ بن گیا کہ جب تک شادی نہ ہوئی تھی تب تک صرف آپ کو دیکھا تھا، کسی اور طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ جدھر جاتی تھی میرا یوسف، جدھر جاتی میرا یوسف۔ جب شادی ہو گئی تو پہلی رات تھی، وہ پہلی شب تھی جب جمال حق والے نے پردہ ہٹا کر مجھے اپنا جلوہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ شادی سے پہلے فقط آپ کو دیکھا تھا، اور شادی کے بعد پہلی شب آئی، تب تک میرا عقیدہ تھا میرے یوسف جیسا کوئی نہیں۔ جب آپ کی بنی، اس رات مجھے مولا نے اپنا جلوہ دکھایا، تب سمجھ آئی میں غلطی پر تھی۔ یوسف جیسے تو کئی ہوں گے، میرے مولا جیسا کوئی نہیں، اس کے جمال جیسا کوئی نہیں، اس کے حسن مطلق جیسا کوئی ادھر دیکھے تو صحیح۔ گلاب کا پھول توڑ کے دینے والوں، گلدستے بنا بنا کے کسی کو سیلیبریشن پر گفٹ دینے والوں، کبھی پھول والے کو بھی تو دیکھو۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ آئی لو یو، پھول لے کے جاتا ہے، یہ میرا تحفہ، میری نظروں میں تم جیسا کوئی نہیں۔ وہ بھی مسکرا کے کہتا بڑا ظالم ہے، میرا ہی پھول توڑتا ہے، اور توڑنے والا بھی میرا، اور جس کو دینا وہ بھی میرا بندہ، میرا پھول توڑتا، میرے بندے کو دیتا، تیری تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو میرا بندہ بن کے، میرا بندہ میرے باغ توڑے۔ ایک وقت تھا نا 31 مارچ کو رزلٹ آتا، سارے باغ میں پھول ہی پھول لوگ بچے اتار لیتے تھے۔ اب تو باغ والے بھی بڑے سیانے ہو گئے، تب رزلٹ والوں نے سسٹم ہی بدل لیا، نہ وہ بہار رہی نہ وہ باتیں رہی۔ تو میرا بندہ پھول بھی میرا توڑے۔ اب ذرا سنتے جائیے، بندہ بھی میرا اور پھول کس کے؟ میرے۔ اللہ فرماتا میرے پھول اور میرا بندہ، جس کو دینے جانا وہ کس کا؟ میرا۔ موسم کس کا؟ میرا۔ وقت کس کا؟ میرا۔ عجیب بات ہے، میرا بندہ میرے باغ کے پھول توڑے، میرے بندے کو دینے جائے، تو بندہ تو میرا کیوں نہیں بن جاتا؟
وہ جس کو میں نے بنایا، جس کو پھول کا گلدستہ بنا کے دے رہا ہے، اس پر تو مرتا ہے، تو یہ تو سوچ جس نے اس کو بنایا ہوگا وہ کیسا ہے۔ تو ایک مادی عشق کے پیچھے پھرتا، ایک زوال والے جسم مجسم پیکر کے پیچھے پھرتا، تو میرا بن جا۔ کیا فرمایا؟ میرا بن جا۔ تو پتہ چلا کہ اس کی یاد من سے کرو، تن سے کرو، اسے اچھا لگتا۔ ایک بات میں پچھلے جمعے مکمل کر چکا ہوں، اور اب ذرا اس حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی سماعت کیجئے اور بات کو ڈوب کر آپ سماعت کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ملائکہ ایسے ہیں جو زمین پر تلاش کرتے ہیں، زمین پر تلاش کرتے ہیں۔ کس کی تلاش کرتے ہیں؟ اہل ذکر، ذکر کرنے والوں کو، یعنی تاجروں کو تلاش نہیں کرتے، عاقلوں کو تلاش نہیں کرتے، عابدوں کو تلاش نہیں کرتے، سیاستدانوں کو تلاش نہیں کرتے۔ وہ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ ذاکروں کو تلاش کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کو یلتمسون اہل ذکر تک میں نے ابھی چھوڑا، وقت ملا تو میں اگلا جمعہ پھر یہ آگے مضمون لگاؤں گا، نہ ملا تو پھر کسی اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ۔ اب ذرا غور سے اس بات کو سماعت کیجیے۔ حدیث ایک ہے اور یہ بخاری، مسلم، صحیح ابن حبان میں بھی آئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں، الفاظ ان کو اس انداز سے آپ کو بیان کروں کہ ہر لفظ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے یطوفون۔ سیاحین بھی آتا ہے، یطوفون بھی آتا ہے، اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے کہ وہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ یطوفون طافا، طافا سے نکلا، طافا کہتے ہیں طواف کرنا، چکر لگانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، ہر بندہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے زندہ۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے اس بندے سے پیسے لینے، تو آپ کا مقصد ہے اس سے پیسے لینے جانا۔ آپ کہتے ہیں جی بچے کو ایڈمیشن دلانا، میں نے بچے کو ساتھ لے کے جانا، بچے کو ایڈمیشن دلانا آپ کا مقصد۔ آپ کے بچے کی شادی ہے جی، بچے کی شادی مقصد۔ بیگم کو لانا جی، بیگم کو لانا آپ کا مقصد۔ یعنی کوئی زندگی کا ایک لمحہ آپ کا کسی نہ کسی طلب، مقصد، ہدف کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جاتے ہیں، آپ اپنا کام کر کے واپس آ جاتے۔ حدیث مبارکہ کہتی ہے یطوفون فی الطرق، وہ جو ذکر والے ہیں ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ باری تعالیٰ کون جاتے ہیں؟ فرمایا میرے فرشتے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی کی تلاش میں جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ملائکہ کا آپ کو تلاش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ہے تو بنتا، وہ تو ہیں عرشی، آپ ہیں فرشی۔ عرشی رہیں وہاں، فرشی رہیں یہاں، آپ کو کہا جاتا ذکر کریں، فکر کریں۔ آپ بھی فرشیوں سے اوپر بلندی کی پرواز روحانی کرتے کرتے سلوک کے مراحل طے کرتے عرشی بن جائیں۔ وہ جو لامکاں میں رہتے ہیں وہ کس کی تلاش میں آ رہے ہیں؟ ذکر والوں کی۔ اور کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مجالس میں، محافل میں۔ تو تلاش کرنے والے عرشی، تلاش کرنے والے عرشی۔ اب عرشیوں کو اللہ پاک نے ذکر کرنے والوں کے پاس بھیجا کیوں؟ اب ذرا اس سوال کا جواب نوٹ کیجئے۔ کوئی مقصد، فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کا زندگی کا اس کوئی اور مقصد ہے سوائے اللہ کی یاد۔
تلاش کی جا رہی ہے ان کی جو کھاتے بھی ہیں، جو پیتے بھی ہیں، جو شادی بھی کرتے ہیں۔ درجہ ان کا بڑا اور بڑے درجے والے چھوٹے درجے والے کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ نوٹ کریں آپ ذرا، اس بات پہ ہوتا جانو۔ سوال کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ بھائی ملائکہ نوری ہیں تو نوریوں کی کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے پیچھے جانا؟ گلیوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، تو اللہ کے ملائکہ لامکہ چھوڑ کر زمین پہ آتے ہیں۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ وہاں محفل ذکر والوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حدیث پاک کے الفاظ یطوفون، وہ ایک بار نہیں آتے، وہ پھیرے پہ پھیرا لگاتے رہتے ہیں۔ وہ پھیرے پہ پھیرا، طواف کہتے ہیں بار بار چکر لگانے کو۔ تو باری تعالیٰ تیرے ملائکہ کا ان فرشتوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اب یہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ کہ اگلا بھی بھول گیا تاکہ میں بات آگے چلاؤں؟ بولیں بھائی، عرشی مخلوق، اس کا کوئی آپ سے واسطہ ہے؟ اس کی کوئی شادی ہوتی؟ کھاتے پیتے ہیں؟ کوئی ہے کام؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے ملائکہ کو آپ کی تلاش کی ضرورت کیوں؟ بتائیے ذرا، بولیں۔ آپ نے کوئی پیسے دینے ان کو؟ بولے نا۔ روٹی کھلانی آپ نے، شادیاں کرنی، وہ تو پاک ہیں۔ تو جب پاک ہیں تو ان کا آپ سے لنک کیوں؟ یہ ہے میرا سوال۔ اب آئیے جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ ملائکہ کا لامکان سے اتر کر فرشتوں کو تلاش کرنا، گلیوں میں تلاش کرنا، محلات میں تلاش کرنا، مجالس میں تلاش کرنا، کیوں؟ آئیے، سب سے پہلے وہ جب فرد بشر بن رہا تھا، آدم علیہ السلام، جب جسم بن رہا تھا نا، تو ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ تخلیق تن بن رہا تھا، باڈی بن رہی تھی، ملائکہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے اجزاء، مٹی، پانی، کیچڑ، بودار، کنکھناتی مٹی، بودار مٹی، آواز دینے والی مٹی، یہ سارے 7 اجزاء قرآن نے کئی مقامات پر بیان کیے۔ ملائکہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مٹی اس کے اندر جا رہی ہے تو مٹی بندے کو میلا کرتی، یہ تو میلا ہوگا۔ پھر اس میں پانی ڈالا، فرشتوں کو اندازہ ہو گیا تھا پانی کے اندر بہاؤ ہوتا، یہ پھسل جائے گا۔ پھر انہوں گوندا، پانی پڑا رہے تو آپ دیکھتے نہیں بودار کیچڑ بن جاتا، یہ کیچڑ، اس کا تصور دیکھ کر ملائکہ نے دیکھ لیا تھا اس کے اعمال بودار ہوں گے۔ مٹی کو بھی دیکھ لیا، پانی کو بھی دیکھ لیا، اور بودار ہونا بھی دیکھ لیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا دیہات میں بچے ایک پیڑا اٹھا کے دیوار پہ زور سے مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں من طین لازب، چمٹ جانے والی مٹی۔ ملائکہ کو پتا تھا کہ یہ خواہشات کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ پھر آپ گھڑا لینے جاتے تو کیا کرتے؟ ٹھوک کے چیک کرتے کہ نہیں؟ کیا چیک کرتے؟ بول گئے نا، پکا ہے یا؟ فرشتوں کو پتا تھا یہ آگ میں پک کے آ رہا ہے، یہ بولے گا۔ آپ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مکہ مار دیں، بولتے ہیں نا، کیوں مارا مکہ؟ ایویں آپ بشیر صاحب کسی کو ایک سنا مار دیں تو آپ پوچھیں گے نا آبا جی خدا دا خوف کرو، تمہیں داڑھی رکھی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ ملائکہ کو پتا تھا یہ ساری تجاویز ملائکہ دیکھ چکے تھے، تب بولے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لیں؟ فرما پوچھو۔ پوچھا یہ کیا بن رہا؟ فرمایا میرا خلیفہ، جو تو باڈی بنا رہا ہوں یہ میرا نائب بنے گا۔ تو عرض کیا اگر اجازت ہو تو اگلی بات پوچھ لیں؟ پوچھو۔ ملائکہ نے وہ ساری بات بیان کر دی، اس میں مٹی بھی ہوگی، کام مٹی والے کرے گا، پانی ہوگا پھسل جائے گا، بودار ہوگی، اس کے اعمال بودار ہوں گے، یہ چمٹ جائے گا، وہ بھی بیان کر دیا، یہ بولے گا۔ تو باری تعالیٰ یہ اس طرح کے اجزاء سے جو ہمیں خلیفہ نظر آ رہا ہے وہ تو لاٹ اٹھا کے خون خرابہ والا نظر آ رہا ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا، لٹ اٹھا کے خون خرابے والا نظر آتا، رحمت والا، فساد والا، اس سے باز آنے والا نظر نہیں آتا۔ تو قربان جائیں تیرے فرمان پر خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات ملائکہ نے کر دی، اللہ نے بحث نہیں کی، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ جس کا تن بنا رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہوگا کیا۔ بحث نہیں کی، فرشتے چپ ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اللہ پاک نے نور معرفت اندر ڈال دی،
جب نور معرفت اندر ڈال دی تو ملائکہ دیکھتے ہی سر بسجود ہو گئے، کہنے لگے تن دیکھا تھا آئینہ یہ نظر آیا، اب پتا چلا محبوب کا جلوہ اس بندے کے اندر ہوگا۔ یہ بات مکمل کر کے اللہ پاک نے ایک بار ملائکہ بنانے سے بنا دیے، جب بنا دیے فرمایا قیامت تک میرے محبوب کے غلام آئیں گے، ان کو بازاروں میں دیکھنا، گلیوں میں دیکھنا، محلوں میں دیکھنا، جدھر جاؤ میرے عاشق تمہیں ذکر خدا کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے ان کو تیار کر کے رکھا کہ جو کہا تھا وہ دیکھنا، میں نے سچ کہا تھا نا کہ یہ میرا ذکر کرے گا، یہ میری یاد میں رہے گا، تو یاد کا منظر دکھانے کے لیے ملائکہ کو فرمایا جاؤ میرے یاد والوں کو دیکھاؤ۔ لکھتے نہیں ہیں کہیں آپ یہ غلط میں نہیں، جنہیں وہ ثواب لکھتے نہیں، حدیث پاک میں آتا وہ محفل میلا ذکر کی اللہ پاک کی ذکر والی مجالس دیکھتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، انہوں نے کیا لکھنا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا خوش بخت ہے بندہ، ہے فرشی، بندہ فرشی ہے مگر تلاش اس کی کون کر رہے ہیں؟ عرشی۔ تو تلاش عرشیوں کو کیوں لگایا؟ فرمایا میرا جو ہوگا نا وہ میری لاج رکھتا ہوگا، اسے صرف مجھ سے محبت ہوتی، اس لیے آقا فرماتے کہ یہ ایک بار نہیں آتے، یہ گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، یہ طواف کرتے رہتے۔ اب سوچنے کی بات ہے، آپ خانہ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ایک طواف ہوتا، طواف اس کا کرتے ہیں نا کہ جس جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ ملائکہ کے بارے میں آتا یہ طواف کرتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، محلے میں، تو ہم تو جاتے ہیں اللہ کا گھر دیکھنے۔ تو اللہ نے فرمایا ملائکہ کو کہ جو میرے عاشق ہو گے نا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی گلیوں کا طواف کیا کرو۔ اب وہ گلیوں میں آتے ہیں، محلوں میں آتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، کون آتا؟ ملائکہ آتے ہیں۔ تو ملائکہ کن کے پاس آتے ہیں؟ اللہ کی یاد والوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد والے تو بہت پھر رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے یہ واقعی اللہ والا یہ اللہ والا نہیں؟ بڑے داڑھی والے جبے کبے والے کیسے سمجھے؟ اس کی ایک مثال بات آپ کی ذہنوں میں بٹھا کے ختم کرتا ہوں بات۔ گاڑی کی جب ڈرائیونگ سیکھنی ہو پہلے بغیر ڈرائیونگ سیکھے کوئی گاڑی چلا سکتا؟ پولیس والے چلانے دیں گے؟ دوسرے ملک کی بات کریں، ہمارے ملک میں تو کلو خیر ہی ہے جی، چلانے دیں گے۔ ہوائی جہاز میں آپ نے کخ نہیں سیکھا تو آپ جہاز جا کے بس سٹارٹ کر دیں، چلا لیں گے جی؟ وہ کیا کریں گے؟ آپ کی ٹریننگ کریں گے، بھلے آپ کے پاس سند ہو یا نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں یہ چابی پکڑ، یہ گاڑی ہے ڈیزل گاڑی کا ذرا اور طریقہ ہوتا ہے، وہ ہیٹر لیتی، پیٹرول والی اور طریقہ ہوتا، وہ جاتے ہی پیٹرول کی گاڑی سلف لگا کے سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہی حال ڈیزل کی گاڑی میں کرنے میں سٹارٹ نہیں ہوتی، وہ ڈیمانڈ کرتی۔ تو آپ پوچھیں گے بابا تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی؟ بس جی وہ پتا یوں کریں سٹارٹ ہو جاتی، بھلے اس کے بعد 10 اسناد ہو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کوالٹی پریکٹیکل سے معلوم ہوتی، کہیں گے کہ نہیں؟ کوالٹی پریکٹیکل سے، جب پریکٹیکل نہیں کیا تو سندیں کیا کرنی؟ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ جس طرح کوالٹی کا تم سرٹیفکیٹ دیکھتے ہو تو اس کو اہل سمجھ کر دیتے ہو۔ بھائی اہل ہوگا تو سرٹیفکیٹ دیں گے، تو جو اہل ہی نہ ہو، یہ بڑی ایک عبارت چلی تھی اہل اور نا اہل۔ اہل کو گاڑی پہ بٹھاتے ہیں تو نظام قدرت کیا فرمایا؟ بندے تو اپنے لیے تو اہل تلاش کریں اور میرے اہل کے لیے تیرا سوال ہو۔ قرآن پڑھیے، فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر، ذکر بڑے کریں گے مگر ہر ایک کے پاس نہیں جانا، جو ذکر کا اہل ہوگا اس کے پاس جانا، جو ذکر کا۔ اور حدیث کے الفاظ وہی آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یلتمسون اہل الذکر، جس کا ذکر بولے کہ واقعتاً یہ ایسا ہے کہ اس کی مجلس میں آنا چاہیے۔ نا اہل ذکر بڑے کرتے ہوں گے، یہی وجہ خوارج کی باتیں بڑی آتی تو لوگ الجھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا لوگو کتنے خوش نصیب ہو کہ تم فرشی ہو اور عرش والے تمہاری گلیوں کا طواف کرنے آئے، کتنے خوش نصیب ہو کہ حضور کے غلام بنا دیے گئے اور تمہارا ذکر کرنے کی دیر ہوتی ہے، اوپر سے رحمان اپنے مہمان بنا کے بھیج دیتا، جاؤ میرے عاشقوں کو تلاش کرو۔ اور تلاش کن کو کرو؟ جو ذکر والے ہوتے ہیں۔ تلاش کون کر رہا ہے؟ عرش والے۔ اور عرش والے ایک بار نہیں آتے، آقا فرماتے پھرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔
اور پھر پھرتے پھرتے آخر میں وہ کیا کرتے ہیں، جب وہاں محفل کو پا لیتے، مجلس ان کو نظر آ جاتی، تو پھر دوسروں کو آواز دیتے ہیں۔ حدیث میں نے ابھی پوری نہیں سنائی، حدیث کا صرف ایک آیت سنائی۔ آواز دیتے ہیں، وہ ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آواز دے کے دوسرے ملائکہ کو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، جو تم چاہتے تھے وہ یہاں موجود ہے۔ اللہ پاک ہمارے تن اور من کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔